صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی بخاری میں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 1207 حدیث نمبر ہے 6829 عمر نے کہا لقد خشیت ان یطول بالناس زمانا حتى يقول قائل، میں سمجھتا ہوں مجھے ڈر رہا ہے کہ زمانہ گزرتا جائے گا، لوگ مسائل کو بھول جائیں گے، جہالت بڑھ جائے گی، اور بعض لوگ کہیں گے لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، لوگ کہیں گے کہ رجم جو ہے قرآن میں نہیں ہے، رجم جو ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کتاب اللہ کا معنی قرآن ہے، لا نجد کتاب اللہ، آپ کے پاس اور بھی کتاب ہے، کتاب قرآن کے علاوہ اور بھی کتاب اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہے۔ اچھا چلو ہاں جی ابھی سن لو فَيَذِلُّ بِتَرْكٍ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، اور اس طرح وہ ایک فریضہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے وہ غافل ہو جائے۔ الا وَإِنَّ الرَّجْمَ، پھر وہ کہتا ہے حق علی من زنا وقد احسن اذ قامت البینہ او کان الحمل او الاعتراف، کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ الفاظ ہیں آیت قرآن کے، میں بتاؤں گا دوسری حدیث میں موجود ہے، ابھی سن لو تم۔ ابھی اس روایت کا جواب دے دو، ساتھ لیتے ہیں جواب یار تاکہ بات مکمل ہوتی جائے۔ ابھی پڑھنے دو، تم کیا تو اسی وقت ایک جھوٹ بناؤ گے، کون سی جواب ہے تیرے اس پاس؟ روایت کا جواب دے دوں آپ کو؟ دے دو یہ روایت کھولو، میرے سامنے کھولو، اس کو پڑھو اس کو کھولو نا، میرے سامنے کھولو، یہ کال ہے اس کو تھوڑا سا اوپر ہائی لائٹ کرو، تھوڑا نظر نہیں آ رہا سے، یہ کیا سا ہائی لائٹ کروں، اس سے زیادہ بڑا ہو جاؤ گا تو نظر نہیں۔ اچھا چلو رہنے دو اسی سے۔ اچھا جی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اعلیٰ عمر کے آگے لفظ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لائن لگائی ہے آپ نے اوپر، پتہ آتا نہیں ہے تو خاموش ہو جا، پڑھنا نہیں ہے، لائن لگائی نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ لائن اٹھا دیتا ہوں، لائن اٹھا دیا بھائی، چلو یہ لائن اٹھا دیا، بات کرو۔ لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں کے اوپر زمانہ گزر جائے لمبا، حتی یقول قائل، یہاں تک کہ کوئی کہے کہ لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم کو نہیں پاتے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے۔ میری بات سنیں آپ، میری بات سنیں۔ فَيَذِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا، اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آیت رجم قرآن کے اندر موجود تھی؟ اب سن لو نا پلیز، مجھے بات کرنے تو آئے گا نا، میں نے کہا اگلے حدیث میں سن لو نا، اب سن لو ابھی دکھائے یہ اگلا جو حدیث ہے میرے محترم ناظرین 6830 میں، جلس عمر علی منبر پہ بیٹھ گیا، ان اللہ بعث محمدا بالحق، منبر پہ اس نے خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، آیات منزلہ میں سے جو اللہ نے نازل کی اس میں آیت رجم ہے۔ اب یہ کہتا ہے کتاب اللہ سے مراد کچھ اور ہے۔ فقرأناها، ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، وعقلناها، اور ہم اس کو سمجھ لیا، ووعیناها، اور ہم نے اس آیت کو حفظ بھی کیا، فلذا رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی کیا، ورجمنا بعد، اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، فاخشى ان طال بالناس زمانا ان يقول قائل، میں سمجھتا ہوں زمانہ گزر جائے گا، لوگ بے خبر رہیں گے اور کوئی شخص اس طرح جہالت میں کہے گا واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم آیت الرجم قرآن میں نہیں ہے، فیذل بترک فریضۃ انزلها اللہ، اور اس طرح وہ گمراہ ہو جائیں گے جو فریضہ کو اللہ نے نازل کیا، والرجم فی کتاب اللہ، یہ آیت اللہ نے نازل کی کتاب میں، اللہ نے آیت رجم نازل کیا، سن لو وہ آیا کون سی آیا کے الفاظ یہ حق علی من زنا اذا احسن من، کہتا ہے میں نے آیا حفظ کیا، وہ آیا بھی سنا رہا ہے، حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینہ او کان الحبل او الاعتراف، اچھا کہتا ہے یہ قرآن میں آیت ہے، لیکن یہ قرآن میں اس نے شاہد بھی لکھا تھا، زید بن ثابت نے نہیں لکھا تھا، اس نے کو کس کے پاس ایک دوسرا شاہد نہیں، وہ بھی دکھاؤں گا، ثم انا كنا نقرأ فيما نقرأ من کتاب اللہ، اور اسی طرح ہم قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے تھے، اللہ ترغبوا عن آبائکم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، کہتا ہے یہ قرآن میں آیت تھی، لا ترغبوا عن آبائکم، اور یا اس آیت کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ان کفرن بکم ان ترغبوا عن آبائکم، بہرحال اس نے قرآن کے آیات اپنے خطبے میں پڑھتا تھا جو کسی سورہ میں ہے نہیں۔ اچھا پھر دیکھو اب یہ کیا، یہ منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ التلاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب حدیث صفحہ نمبر 1267 میں، یہ یہاں پر قال عمر بن خطاب سے روایت کرتا، باب نمبر 21 ہے، کتاب کون سی ہے؟ کتاب نمبر ہے کتاب الاحکام، قال عمر نے کہا لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بھی، اگر لوگ نہ کہیں کہ اللہ نے قرآن میں اضافہ کیا عمر نے، میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا آیت الرجم، نہ منسوخ التلاوہ کا قائل، خود منبر پہ تلاوت بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، منبر پہ تلاوت بھی کرتا تھا میرے بھائی۔ اچھا یہ مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم دونوں نے، مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 850 ہے، حدیث نمبر 1691، عمر کے وہی کہ بھائی قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے فلان فلان، اس میں سب وہ الفاظ ہیں، میں دوبارہ نہیں پڑھتا، وہی مسلم والے الفاظ ہیں۔ اچھا یہ کتاب ہے الاتقان لعبد الرحمن السیوطی، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 83، چپ کر، واخرج ابن عشتہ فی المصاحف، ابن عشتہ نے کتاب المصاحف میں روایت کی، سند بھی مذکور ہے۔ اچھا وان عمر اتى،
یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. کہتا ہے کہ زید بن ثابت 2 شہادتیں لے کر آتا تھا. نہیں آتا, میں پڑھ رہا ہوں نا, تو کیا ہے, بعد میں پڑھ لینا, تم تیاری کر لینا. نہیں ہے. ہاں آپ پہ یقین نہیں, میں سب متن دکھاتا ہوں, متن دکھا. جھوٹا آدمی سے خود ابھی اسی پروگرام میں کیسے جھوٹ بولے, کبھی اللہ پہ جھوٹ, کبھی نبی پہ جھوٹ, کبھی عائشہ پہ جھوٹ, سب جھوٹ والے, ہر جگہ تم نے جھوٹ والا. اچھا, عمر زید بن ثابت آیا لکھنے کے لیے 2 شاہد طلب کرتا تھا, کہتا شاہد لے کے آؤ. کوئی کہتا ادا کرتا یہ آیا قرآن میں لکھو, کہتا شاہد لے کے آؤ. اچھا, وَأَنَّ عمر أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لِأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ. عمر لے کے آیا تھا زید بن ثابت کے لیے کہ زید یہ آیا لکھ دو آیت الرجم. یہ ابو بکر کے زمانے میں, ابو بکر کے, یہ خلیفہ نہیں تھا اس نے کہا میں شاہد لے کے آؤ. اس نے کہا شاہد میرے پاس نہیں ہے, تو اس نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, میں نہیں لکھتا کیونکہ تیرے پاس شاہد نہیں, کہ ایک شاہد بھی لے کے آؤ. اچھا, اب دیکھو یہ مسند احمد ابن حنبل ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ میں نقل کروں. چاہ مؤسسۃ الرسالہ جزء اول, کتاب چھپی ہے 1996 میں. ہاں, ان عمر بن الخطاب خطب بالناس, عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے, عمر نے شاہد خطبہ دیا ہے. حدیث نمبر 197 ہے, حاشیہ نمبر 2, اسناد صحیح علی شرط الشیخین, بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. عمر نے کہا لولا ان یقول قائل او یتکلم متکلمون, لوگ باتیں بنائیں گے, لوگ باتیں کہیں گے. ان عمر زاد فی کتاب اللہ ما لیس منہ, اللہ تعالیٰ عمر نے کتاب میں اضافہ کیا جو چیز قرآن میں نہیں ہے. لَأَثْبَتْتُهَا كَمَا نَزَلَتْ, میں اس کو لکھ دیتا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے, لیکن لوگوں میرے پاس شاہد نہیں ہے. کس کی بات کر رہا ہے, اس کی عمر نے یہ بات کی, الا وان اناسا یقولون ما بال الرجم, لوگ کہتے ہیں کہ رجم کیا چیز ہے, رجم نہیں مالتے. بات مکمل ہو گیا آپ کا. وفی کتاب اللہ الجلد, کتاب اللہ میں تو صرف کوڑے ہیں. وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجمنا بعد, تو عمر نے بار بار کہی ہے, صحیح اسانید کے ساتھ کہی ہے کہ بھئی قرآن میں نقصان ہے. اچھا, تو یہ شخص جو کہہ رہا ہے نا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تمہارا عقیدہ یہ, شیخ صاحب ایک منٹ بس, میں 1 منٹ جیسا میں ختم ہوں, میں ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے اضافہ ذمہ لیا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. کیسے حفاظت کروں گا؟ لوگوں کے سینے میں. اچھا, عمر کے سینے میں قرآن نہیں تھا, ابو بکر یہ اس نے خود اعتراف کیا ہے, وہ حافظ نہیں تھے. کوئی کسی صحابہ کو نہیں پیش کر سکا, کوئی حدیث نہیں پیش کر سکا کہ کوئی صحابی حافظ قرآن, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ صحابہ حافظ قرآن تھے, کچھ بھی. میں نے تو ثابت کر دی کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام حافظ. اور پھر عائشہ کے متعلق اس نے جھوٹ بنا دی کہ اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ. عائشہ نے کبھی نہیں بولا, عائشہ نے بولا اس کو بکری کہا گئی ہے, اور اس کے مطابق فتوی بھی دیتی تھی اسی آیہ رضاعت خمس کے متعلق. اور عمر آخر تک ڈٹا رہا کہ بھئی آیہ رجم قرآن کا جزء ہے, اور میں اس کو لکھ دیتا, لیکن لوگ مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا, تو عرض یہ ہے کہ یہ ان کے ائمہ کہتے ہیں, اور یہ خود کہتے ہیں جو قرآن کے نقصان کا قائل ہے وہ کافر. میں نہیں کہتا جو قرآن کو ناقص ہے وہ قائل ہے, وہ کافر ہے. یہ خود کہتے ہیں, ان کا اجماع اس مسئلے پر, بعد میں علماء نے اجماع کیا, صحابہ کا اجماع نہیں, علماء کا. تو ان کے اپنی بات سے نہ عائشہ بچ گئی, نہ ابو بکر بچ گیا, نہ عمر, سب چلے گئے. جی بسم اللہ. جی بات ختم ہے. جی اچھا جی, سب سے پہلی بات, ابھی آپ نے کہا کہ جی میں نے آپ کو کوئی حافظ قرآن نہیں دکھایا. بھئی 70 حافظ قرآن تو آپ اپنی زبان سے مان چکے ہیں. قاری بتایا نا, قاری حافظ قرآن, قاری کو حافظ بنا دیا. اسی لیے تو خطرہ لاحق ہوا تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو قاری جن کے پاس قرآن ہے وہ مر جائیں گے نا. اگر وہ حافظ, باقی تو ان پڑھ ہیں, اور باقی تو پڑھنا ہی نہیں آتا, جن کو پڑھنا آتا ہے وہ مر جائیں گے نا. بھائی میری بات سنیں پہلے. قاری کو حافظ بنا دیا. بھائی پہلے میری بات سنیں, میری بات کو طرح بولنا جھوٹ نہیں بول, قاری کا حافظ بنا دیا. کوئی دلیل دکھاؤ. 70 قاری قرآن استدلال سنیں. اللہ یاری صاحب آپ بات کو مانتے نہیں ہیں, منوانا میرا فرض بھی نہیں ہے, لیکن لوگ سن رہے اللہ کی توفیق سے. 70 قاری قرآن آپ اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ 70 قاری قرآن تھے, اور ان کی شہادت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قرآن ظاہر کہیں ضائع نہ ہو جائے. یہ اس بات کا تو کیسے جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو کیسے ضائع ہو سکتا تھا؟ یہ قرینہ ہے کہ وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے. اور نہیں, یہ قرینہ نہیں ہے. دوسرے سب ان پڑھ تھے, سب ان پڑھ تھے, کچھ کو پڑھنا آتا وہ بھی مر گئے, تو کہتا ہے قرآن ضائع ہو جائے گا. سیدنا عمر کا ان کی شہادت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کرنا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا, یہ قرینہ ہے کہ وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے. ایک معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کو آتا ہے وہ بھی مر گئے. اللہ یاری صاحب ابھی آپ تو کہتا ہے کتاب ضائع ہو جائے گا نا. میری بات سنیں, وہ کتاب ضائع ہو جائے گا اس لیے کہہ رہے ہیں. دوسری بات سنیں, میری بات کی طرف بولی بات. آپ نے کہا کہ جی جو نا اس کے علاوہ کوئی حافظ قرآن, اس کے علاوہ حافظ قرآن, یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ دیگر حافظ قرآن موجود تھے. تب عمر رضی اللہ نے کہا تو دکھاؤ نا کوئی حدیث دکھاؤ کہ اور بھی حافظ قرآن تھا کوئی صحابہ. عمر تو نہیں تھا, ابو بکر تو نہیں تھا نا, وہ کون حافظ قرآن تھا؟
اور بھائی تیسری بات میں بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر شیخ صاحب ایک جملہ محترضہ اجازت پہلے بس ایک میری جملہ بات ایک جملہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی ہے جی عالم جاہل برابر نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہے جی آپ نے خود تو اعتراف کیا کہ ابوبکر عمر کو حافظ قرآن نہیں تھے، دوسرے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ ابوبکر عمر سے افضل تھے، ان کو کیوں خلیفہ نہیں بنایا؟ میں نے ابوبکر عمر کی خلافت باطل، حافظ و عالم قرآن کیا ہوتے ہیں، جاہل کیسے خلیفہ بن گیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا کہ مکمل قرآن کے حافظ نہیں تھے، اس کا مطلب یہ کہ حافظ تھے ہی نہیں، کہ ان کو قرآن حافظ یاد تھا ہی مکمل حافظ موجود تھے نا، قرآن ان کو یاد تھا. وہ کچھ قرآن تو سب کو آتا ہے بھائی، کچھ قرآن سورہ کافی سارا فاتحہ. میں امریکن سے ملا تھا نا، ایک امریکن وہ کرسچن ہے، وہ سورہ فاتحہ اس نے مجھے سنا، اللہ جانتا ہے. اور بھائی ان کو ایک کرسچن ہے، وہ مذہبی بھی نہیں تھا، یاد تھا. ایک کرسچن تھا، ایک امریکہ ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ اس نے مجھے سورہ فاتحہ زبانی سنا دی ایک دفعہ، پہلے دوستی میں میری بات محبت میں ایسے کہتا مجھے سورہ فاتحہ آتا ہے، اس نے سنا دی. پہلے میری بات مکمل تھوڑا سا قرآن تو سب کو آتا ہے بھائی، نہیں میری بات اور جس کو تیمم نہیں آتا تھا اس کا بتایا نا. پہلے میری بات مکمل کریں، تیمم کا بھی جواب دو. آپ خاموش رہے، میں جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ 70 صحابہ کرام کے علاوہ دیگر حفاظ قرآن بھی موجود تھے. ایک دکھاؤ، اور تیسری بات ایک دکھاؤ، ایک حافظ دکھاؤ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ دکھاؤ کہ اس کو پورا قرآن دکھاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ وہ تو کل قرآن ہے، وہ تو قرآن ناطق ہے. صحابہ میں دکھاؤ، صحابہ میں دکھاؤ، صحابہ میں دکھاؤ، حافظ کوئی دکھاؤ. سیدنا علی کیا تھے؟ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، وہ صحابی نہیں صحابہ میں دکھاؤ. اہل بیت علیہ السلام کا قیاس صحابہ سے ہے ہی نہیں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ صحابہ کے سردار ہیں، مسلمین کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، وہ نفس رسول ہے. وانفسنا وانفسکم، صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ سیدنا علی صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں صحابہ نہیں تھے، وہ صحابہ کے امام، صحابہ کے سردار، صحابہ کے سید، انبیاء کے امام، انبیاء کے سید، انبیاء کے سالار ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے یہ بندہ یہاں بیٹھ کے. وہ صحابہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کیا چیز ہے؟ وہ انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں. سیدنا علی کی صحابیت کا انکار کر دیا دشمن ابوبکر عمر میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابی بناؤ، پیغمبر بھی صحابی تھے، پیغمبر بھی صحابی تھے. صحابت کا انکار کر دیے. اور جو نفس، اگر نبی صحابی نہیں تھے تو نفس نبی کیسے صحابی بن گیا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہ وصی ہے، وہ امام ہے، وہ صحابی ابوبکر عمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے پالش کرنا، یہ صحابہ کا کام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام اخر نبی، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے نفس ہے. وہ بھائی سعادت ہے سب کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون جوتے اٹھائے کون نہیں اٹھائے، وہ سب کے لیے سعادت ہے. سیدنا علی کے لیے بھی سعادت ہے، وہ سارے صحابہ کے لیے سعادت ہے. وہ نفس نبی ہے، نفس نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں یہ آپ کے استدلالات ان کو اب یہ نا ایسا نہیں ہے. لیکن آپ بات سنیں میری. اس کا جواب میں نے دے دیا کہ 70 صحابہ کرام یہ سب کے سب حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. اور یہ بات بھی میں نے بتا دی. شیخ صاحب قاری کو حافظ بنا دیا. اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ 70 کے علاوہ بھی قاری کو حافظ بنا دیا. مزے کی بات ہے. وہ آپ کو ہنسی نہیں آ رہی؟ ہمیں تو بہت ہنسی آ رہی. قاری کو حافظ بنا دیا. نرس کو ڈاکٹر بنا دو، نرس کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. یہ آپ ڈٹائی کے ساتھ آنا سر ہیں. نرس کو ڈاکٹر بنا دو. ہر بندہ جانتا کہ قاری روتے سپاہی آ جائے نا، کہتے جنرل صاحب آ گئے. جنرل کوئی کہتا ہے اس طرح، وہ سپاہی آ جائے اس کو کہتے جنرل صاحب سلام مارو، جنرل صاحب آ گئے. صاحب یہ بدیہی بات ہے، بدیہی بات ہے. اگر وہ قاری ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے. بس کہاں بدیہی ہے بھائی؟ ہر قاری حافظ کل قرآن کے بغیر بندہ قاری بن سکتا ہی نہیں ہے. آپ قاری نہیں ہیں. میں قرآن کی قرأت کرتا ہوں حفظ کے بغیر، دیکھ کے پڑھتا ہوں، دیکھ کے پڑھتا ہوں. یہ سب لوگ قاری ہے، دیکھ کے پڑھتا ہوں. نہیں، یہ ایسے فراڈی نہیں چلتی. میں نے 70 کے علاوہ صحابہ یہ اصطلاح مسلمانوں میں نہ پہلے تھا نہ آج ہے کہ قاری کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی اصطلاح ہے نہیں، اس نے اپنے بنا دیا. بیٹھ کے یہ سچ بول کے اپنا دین ثابت نہیں کر سکتے بھائی. یہ جھوٹ بنا کے اللہ یاری صاحب سچ بول کر آپ اپنا مذہب سچا ثابت کبھی نہیں کر سکتے. تو قاری کو حافظ آپ نے کیسے بنا دیا؟ قاری کو کیسے حافظ بنا؟ حافظ ہوتا ہے، قاری حافظ ہوتا ہے. اللہ یاری قاری حافظ ہوتا ہے. اور یہ ڈرائیور بھی پائلٹ ہوتا ہے، ڈرائیور بھی پائلٹ ہوتا ہے. اللہ یاری میں کرینہ دکھا رہا ہوں. ڈرائیور بھی پائلٹ ہوتا ہے، رکشا ڈرائیور پائلٹ F-16 چلا ہوا ہے. اگر وہ صاحب حافظ قرآن نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ یہ خدشہ ظاہر ہی نہ کرتے کبھی قرآن ضائع ہو جائے گا. بھائی دوسرے سب ان پڑھ تھے نا، دوسرے سب ان پڑھ تھے، کچھ کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی قتل ہو گئے. ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے قتل سے خدشہ کیوں ہے. ان کے قتل سے اس لیے خدشہ ہے کہ پورا قوم ان پڑھ لوگوں کا قوم ہے. کسی کو پڑھنا لکھنا، کچھ کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی قتل ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے تو حافظ ہے نہیں. کچھ کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی قتل ہو جائے تو قرآن ہی ضائع ہو جائے گا. اچھا
جو سب لوگ ان پڑھ تھے، تو قرآن جمع کرنے کا کیا فائدہ ہونا تھا؟ مجھے یہ سمجھا دیں. سب ان پڑھ اس طرح کچھ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے نا، اور نہیں، کچھ لوگ اللہ جانتے تعالیٰ تھے. اس وہ کا مطلب قرآن قرآن اگر کو آپ کو جانتے لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا، قرآن کی کتابت آپ کے لیے کتنا فائدہ نہیں رکھتا. قرآن وہی پڑھتا ہے جو پڑھنا اس کو آتا ہے. اکثر لوگوں کو آتا ہے. اس زمانے میں پڑھنا نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو یاد کرنے والے بھی موجود تھے، لکھنے پڑھنے والے بھی موجود تھے. تو دکھاؤ نا، دکھاؤ بھائی، کسی کتاب میں دکھاؤ نا بھائی. کسی حدیث میں نہیں ہے نا کہ قرآن کسی کو پڑھنا آتا تھا، کسی کو قرآن حدیث تھا، ہوتا تو یہ دکھا لیتا. میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی تیاری نہیں ہے اس موضوع کے اوپر میری. چلو تیاری کر کے آ جاؤ اگلے ہفتے. فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کی دلیل سے میں آپ کو ظاہر میں نے آپ سے شروع میں پوچھا کہ قرآن کے متعلق آپ کی تیاری، آپ نے کہا جی تیاری ہے، گفتگو کریں گے نا. میں نے کہا اس پہ میں بات کر سکتا ہوں، اس میں بات کر سکتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل رہا ہے. اچھا بات سنیں. اس کے بعد آپ نے آیات رجم والی بات کی. آیات رجم والی بات آپ میں کیا ہے کہ بکری والی بات بھی کہ نا، بکری کا جواب دینا ذرا. ہاں چلو وہ بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. وہ بھی جواب اسی طرح ہے کہ وہ ان کو ان کی منسوخیت کا علم نہیں ہو سکا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کس کتاب میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے؟ کتاب جب سارے صحابہ کرام، دوسرے صحابہ کرام ان کی منسوخیت کو ثابت کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ نے کہا ہے وہ منسوخ التلاوہ ہے؟ کہ ایک حدیث دکھاؤ کہ منسوخ التلاوہ ہے. چلو میرا چیلنج ہے. جب وہ اگلے ہفتے لے کے آنا. جب وہ رضاعت کبیر کو تسلیم نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہمیں دکھاؤ کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ آیا منسوخ التلاوہ ہے. اللہ یاری میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں، میں دکھاؤں گا آپ کو، سارے دلائل دکھاؤں گا، لیکن اس وقت میری بات کو سمجھو. آپ وہ کسی کتاب میں آپ کو گارنٹی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ آپ کی اپنی دیکھیں فی البدیہہ، آپ جہاں پہنچے آپ جھوٹ بنا لیتے ہیں. آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہے نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں تو آپ اگلے ہفتے تیاری کر کے لے کے آؤ نا، وہ حدیث ہمیں دکھا دینا کہ کس صحابی نے بولا کہ آیت منسوخ ہے. اب بات تو سن لیں اللہ یاری، پہلے بات. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رضاعت کبیر کے متعلق دیگر صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ بتاؤ. آیت کے متعلق نہیں کیا، آیت کے متعلق نہیں ہے، پریکٹس کے متعلق، فتوے کے متعلق. رضاعت کبیر کے متعلق اختلاف ہے نا. رضاء کبیر کا قائل، دیکھیں اب میں جواب دیتا ہوں. رضاء کبیر کے آیات کا قائل صرف عائشہ ہے، اور رضاء کبیر کے پریکٹس کا قائل صرف عائشہ ہے. ٹھیک ہے، باقی صحابہ اپنی بیویوں سے مردوں کو چاتی نہیں دلواتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن کسی صحابی کا یہ قول حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ آیا منسوخ التلاوہ ہے. آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ آیت کریمہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی، یہ بات مان لی آپ نے؟ میں نے نہیں کہا دوسروں کا، میں تو کہتا ہوں یہ آیت ہی نہیں ہے، یہ آیا ہی نہیں ہے. رضاء کبیر ہمارے متعلق آیا ہی نہیں ہے. یہ تمہاری کتابوں میں، یہ سب ان لوگوں کا جھوٹ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ قرآن میں آیا رضاء کبیر ہے. اپنی بات سے پھرتا کیوں ہے؟ کیا یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ رضاعت کبیر والی آیات صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی؟ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیں رضاء کبیر کا مدعی صرف عائشہ تھی. ہمارا موقف یہ ہے حقیقت میں کہ رضاء کبیر میں پوچھ نہیں رہا، آپ کا موقف میں پوچھ نہیں رہا، میں صرف رضاعت کبیر کا موقف اور اس کی آیات کے متعلق سوال کر رہا ہوں. میرا عقیدہ جاننا چاہتے ہو نا، اس کے آیت کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو جواب سن لو. میں دو آپ دلیل دے رہے ہیں، اس دلیل کے مطابق آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رضاعت کبیر کا موقف اور رضاعت کبیر والی آیات یہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا نا؟ اس کے علاوہ مزید صحابہ ہوئے ہوں گے اس آیت کا قائل؟ مجھے نہیں معلوم. ہوئے ہوں گے، دلیل پیش کرنی پڑے گی. ایسے نہیں چلے گا. حصر کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے بھائی. دیکھیں ہمارے نزدیک رضاء کبیرہ کی کوئی آیت نہیں ہے، رضاء کبیرہ کا کوئی جواز نہیں ہے. رضاء کبیر قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اب لیکن صحابہ میں ایسے لوگ دوسرے افراد تھے. لیکن بھائی حصر کے لیے میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضاء کبیر کے قائل تھی، اور آئے رضاء کبیر کا بھی قائل تھی وہ. لیکن دوسرا صحابی کوئی نہیں تھا آئے رضاء کبیر کا قائل. اس کا میرے پاس دلیل نہیں کہ حصر ثابت کرنا. حصر کے لیے میرے پاس دلیل نہیں. حصر کے مدعی آپ ہیں، آپ اس کے دلیل لے کے آئیں. اللہ رسول میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے دو باتیں اپنی زبان سے تسلیم کر لی کہ رضاعت کبیر کی قائل بھی صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور رضاعت کبیر والی آیات کی حامل بھی صرف وہی تھی. ایسا ہی ہے؟ میں نے صرف آپ آیات کے متعلق کہ عائشہ کے علاوہ کوئی اور صحابی بھی رضاء کبیر کے آیا کے قائل تھی یا نہیں تھی، یہ آپ ذکر کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم اس کا حصر کوئی اور بھی رہا ہے. اگر کسی کے پاس موجود ہو تو آپ ثابت کر دینا، پوری زندگی میں ثابت کر دینا کہیں. نہیں، اگر حصر ثابت کرنا آپ کا کام ہے. حصر میں کہہ رہا ہوں، میں حصر کرنا مدعی ہوں نہ منکر ہوں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ باقی کسی صحابی نے ادعا بھی کیا نہیں کیا، لیکن عائشہ اس کا قائل تھی. میں کرینہ پیش کر رہا ہوں، فی البدیہہ بات کر رہا ہوں، کرینہ پیش کر رہا ہوں
کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پوائنٹ اس کے کیا آپ کا؟ خلاف مقصد فتویٰ کیا؟ دینا مقصد کیا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی تھی، ان کی منسوخیت کا کس عائشہ کتاب رضی میں اللہ لکھا تعالیٰ ہے؟ کو کس کتاب میں لکھا ہے؟ ان کی منسوخیت کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم نہیں ہو سکا. کس کتاب میں بس لکھا ہے؟ وہ ایسے بنا رہے ہو اپنے سے بیٹھ کے؟ میں کرینہ بتا رہا ہوں. یہ کس نے بولا ہے کہ یہ آیا منسوخ ہو چکا تھا عائشہ کو علم نہیں؟ اپنے سے بنا رہے ہو نا، اپنے سے بنا رہے ہو. میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں. یاری میرے پاس دلائل کا احاطہ اس وقت نہیں ہے. میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں. ایسے بنا رہے ہو بیٹھ کے، بولو پتہ نہیں ہے نا. فی البدیہہ میں بھی جھوٹ بہت بنا سکتا ہوں، اور فی البدیہہ میں جھوٹ بنا کے عائشہ نے یہ کیا، عائشہ نے وہ کیا، پیغمبر نے یہ کیا، اپنے سے سب جھوٹ بولنا. اللہ یاری میں کرینہ پیش کر رہا ہوں. کرینہ تو سنو میرا. اب بھائی اجتہاد سے آپ روایت نہیں بنا سکتے، پہلے اجتہاد سے آپ حدیث نہیں بنا سکتے، یا آپ اپنے ظن و گمان سے روایت نہیں بنا سکتے کہ یہ عائشہ منسوخ التلاوہ ہے. بنا رہا اللہ یاری میں حدیث نہیں بنا رہا، میری بات سنیں مکمل. آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ آیا منسوخ التلاوت تھی، عائشہ کو اس کا پتہ نہیں تھا، یہ ایک روایت ہے. عائشہ کس بات کو جانتی تھی، کس بات کو نہیں جانتی تھی، وہ خود عائشہ جانتی ہے بھائی، کسی حدیث میں ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہے، اس چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ تو نہیں کہہ رہی کہ آیا منسوخ التلاوہ ہے، اس کے نص الفاظ ہیں عائشہ کے. دیکھو اجازت دو، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یتلی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لوگ اس کی تلاوت کر رہے تھے. کون تلاوت کر رہے تھے؟ صحابہ کر رہے تھے نا، صحابہ کر رہے تھے. اپنی طرف سے صحابہ کا لفظ. اور جب نبی کی جب وفات ہوئی ہے، کون قرآن کر، میں اس میں شامل نہیں کرنے دوں گا. اور بھائی جب نبی کی وفات ہوئی تو کون لوگ قرات کرتے تھے؟ لفظ میں شامل نہیں کرنے دوں گا آپ کو. او مولوی صاحب، جب تو کون تھے وہ؟ یہود نصارہ تھے. صرف تلاوت کرنے والی واحد عائشہ. وَهُنَّ فِيمَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس کی قرات ہو رہی تھی. کون قرات کر رہے تھے اس زمانے میں؟ نبی کے وفات کے زمانے میں مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو یہ کہہ رہے منسوخ التلاوت. کیسا منسوخ التلاوت جب صحابہ ہی تلاوت کر رہے تھے اس کے؟ صحابہ کا لفظ میں اندر شامل نہیں کرنے دوں گا. تو پھر ہمیں بتائیں کہ وہ تلاوت کرنے والے کون تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. بس ہن فیما یتلی من القرآن، یہ تلاوت ہوتی تھی. یہ آیات وہ تھی نا، وہ کس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف عائشہ ہے؟ بیان کر رہی تھی، اس کے علاوہ کسی کا نام کیوں نہیں لے اور کون؟ یہ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ظاہر کے خلاف ہے. کسی کا نام بتائیں گے کہ فلاں بھی پڑھتا تھا، فلاں کو بھی نہیں. شیخ صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت سارے لوگ تلاوت کرتے تھے. یہ نہیں کہ میں صرف میں تلاوت کر رہی تھی. اس لیے معنی ظاہر ہے. یہ آپ کا قیاس ہے، یہ آپ کا قیاس ہے، یہ بالکل یہ بہت واضح ہے. الفاظ سے بہت واضح ہے. وَهُنَّ فِيمَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی اس آیات کی تلاوت ہوتی تھی. یعنی اس کا صرف عائشہ تلاوت کرتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے بالکل نہیں. کاظمی صاحب آپ نہیں بولنے درمیان میں، میری بات سنیں آپ. چلیں شیخ صاحب، چلیں اب اس کو چھوڑ دیں. بکری کا جواب دے دیں. بکری کا آ گئی ہے. یہ بات، اس بات کو آپ نے تسلیم کرنے کی صرف سیدہ عائشہ تھی اس کی قائل. نہیں، میں کہا تھا آپ کی جہالت ہے، آپ کی جھوٹ ہے. اچھا نہیں، جہالت آپ کی، آپ مان نہیں نہ رہے. آپ اس کا کوئی دوسرا فریق بھی نہیں ثابت کر رہے کہ دوسرا بندہ اس کو پڑھنے والا ہو. میں اس کا کرینہ ثابت کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے. کیا وہ قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے تھے؟ دیکھیں ہمارے جواب دے دوں، مجھے اجازت دیں گے؟ صحابہ کیا قرآن کے خلاف فتویٰ دے؟ اصل یہ ہے کہ عائشہ اپنی ادعا میں کہ یہ آیات قرآن بالکل جھوٹی، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی، وہ صرف اور نہ رسول پاک آپ کی بالکل جھوٹی ہے، آپ کا بہتان ہے. میرا عقیدہ اگر پوچھتے ہو نا تو میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں آپ کو. میرا جو عقیدہ ہے پرسنل، کہ قرآن کی کوئی رضائے کبیرہ کی آیت ہے ہی نہیں، نہ تین ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عائشہ ادعا کرے کہ ایسے آیات تھی، اور کبھی اس نے نہیں کہا یہ منسوخ تلاوت ہو چکی. وہ کہتے ہیں اس کو بکری کہا گئی ہے، وہ لوگ بھی اس کی تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی آیا وغیرہ کچھ نہیں تھی، لیکن اس نے کام کرنا تھا. عائشہ نے کیا؟ اس نے رضائے کبیر کرانا تھا، اس کے صفائی کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے وہ ادعا کری تھی اس کی آیت بھی ہے، وہ آیت کو بکری کہا گئی. تو بہرحال ہمارا نقطہ ثابت ہے کہ ان کا جو بڑا صحابہ میں بڑا مفتی ہے عائشہ صاحبہ نقصان قرآن کا قائل ہے، اور ان کا مذہب باطل ہے. ثابت نہیں ہوتا اس سے نقصان قرآن. تو دکھاؤ نا یہ آیت دکھاؤ. آئے رجم کا کیا ہوا؟ چل آئے رجم کیا ہوا؟ اچھا اس کو آپ نے مان لیا، یہ حل ہو گیا. میں نے موقف بتا دیا. آئے رجم اس کا کوئی جواب مجھے دے دو. ایسے نہیں ہوگا. آیت رجم کا بتاؤ نا شیخ صاحب. اچھا آیت رجم کا بھی یہی ہے، یعنی کہ وہ آیات رجم وہ قرآن میں آیات وہ تھی ہی نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا. اس کو انہوں نے اللہ کی کتاب قرار دے دی کہ اللہ کی کتاب میں ہے. جو عائشہ نے کہا، عائشہ کے نص الفاظ ہیں کہ آئے رجم تا بکری کا گئی ہے.
عائشہ کے نسل عمر کے الفاظ ہیں بھائی. دیکھو یہ بخاری کے میں نے الفاظ آپ کو دکھا دیا, آپ کیوں مجھے دوبارہ پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ منسوخ التلاوہ ہو گیا, ان کا منسوخ التلاوہ ہو گیا نا, ان کا حکم باقی. اگر منسوخ التلاوت تھا, منسوخ التلاوت تھا, منسوخ التلاوت سے مراد کیا ہے کہ اس کی تلاوت اب حرام ہے, یہی ہے. ان کی تلاوت منسوخ ہے. تو عمر کیوں کہتے تھے لولا, یہ تو بخاری کے لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیۃ الرجم بیدی. ان کو اس کی منسوخیت کا علم نہیں ہو سکا بس. وہ جاہل کو جس کو قرآن ہی نہیں آتا تو اس کو امام کیوں مانتے؟ کمال ہو گئی. نہ عائشہ کو قرآن کا پتہ ہے نہ عمر کو پتہ ہے جی, یہ ایسے امام بن گئے جی, ایسے غلطی کسی ایک مسئلے کا یا کسی اور وہ پھر آ کے وہاں پہ خطبے دیتا تھا نا ممبر پہ آ کے, صاحب ابھی سب سنتے تھے, کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا. منسوخیت کا کس کتاب میں لکھا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے تھے. دکھاؤ لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اوپر, وہ اپنے فتاوا سے رجوع کرتے تھے. دکھاؤ بخاری میں, دکھاؤ مسلم نے یہ روایت کی ہے, کوئی اعتراض کسی کا دکھاؤ, کسی اور کتاب میں دکھاؤ. عمر کو پتہ چلا کہ عمر کو بھی قرآن نہیں آتا تھا, عائشہ کو بھی نہیں, تو کس کو آتا تھا بھائی؟ اچھا پتہ ہی نہیں. بات سنیں, جب انہوں نے کہا کہ بھائی میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کو میں قرآن میں شامل کر دوں, جب ان سے گواہ طلب کیا گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں میں زبردستی کروں گا, انہوں نے کیا, انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اس کے پاس شاہد نہیں تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے قرآن میں سے چینجز کیا. مطلب یہ صاف مطلب یہ نکل رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ قرآن کی آیت اب نہیں رہی, یہ منسوخ ہو چکی. کبھی نہیں بولا اس نے یہ کبھی نہیں بولا. وہ آیا لکھانے آیا, اس کے پاس شاہد نہیں تھا. تب انہوں نے دوبارہ, اچھا یا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ شاہد پیش, یہ واقعہ پیش کرنے کے بعد شاہد پیش کیا میں نے, اتقان سے دکھا دیا. انہوں نے اس کے بعد کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے؟ بالکل 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 بالکل. دیکھیں وہ ابو بکر کے زمانے میں تھا, وہ بالکل اس اتقان والی جو حدیث ہے اس کو پورا پڑھیں, اس میں لکھا ہے ابو بکر نے قرآن زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو. زید بن ثابت نے کہا ہر آیت کے لیے مجھے 2 شاہد. عمر صاحب آ گئے, اس کے پاس شاہد نہیں تھا تو اس نے آیت نہیں لکھی. اور بعد میں جب وہ خلیفہ بنا, جب خطبے دے رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے اس نے خطبہ دی, تو اس کے خلافت کے زمانے میں کہتا ہے کہ آیت یہ, اس کا الفاظ, آیت کا الفاظ بھی اس نے کہا میں نے آیت حفظ کیا, الفاظ بھی بتا دیا اس نے. اور کہہ دیا کہ اگر لوگ کہہ دیں کہ بھائی لوگ کہہ دیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو قرآن میں اضافہ کیا ہے, لوگ باتیں کریں گے, ویسے میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کے خلافت کی زمانہ ہے. ان کی تائید کسی نے نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ ان کا انفرادی موقف ہے. قرآن ناقص ہوگا نا, آپ کے امام کے نزدیک قرآن ناقص ہے. کیسے ناقص ہو گیا؟ عائشہ اور عمر کے نزدیک ناقص نہیں ہے قرآن میں. ان کا یہ انفرادی موقف ہے, اور منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے, اور منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے نا, ثابت ہو گیا نا بھائی. یہ ان کا انفرادی موقف ہے. اجماع آپ کا باطل ہو گیا نا کہ قرآن کامل ہے, اجماع باطل ہو گیا نا. جمع شدہ قرآن ہے, اس کے اندر اس کو شامل سمجھتے بھی نہیں تھے وہ. تو پتہ یہ چلا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. نہ ابو بکر نہ عمر نہ عائشہ ان کو قرآن کا نہیں پتہ تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کون سے آیت منسوخ ہو چکے ہیں, اور بالکل قرآن سے جاہل لوگ تھے. بالکل یہ واضح ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمع شدہ قرآن کے اندر یہ رضاعت کبیر والی آیات کو شامل نہیں سمجھتی تھی. اسی طرح یہ بات ثابت کرو نہیں سمجھتی تھی, نہیں سمجھتی. دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, کہاں روایت ہے؟ یہ جمع شدہ قرآن میں نہیں نا ہے. وہ تو عائشہ نے جمع نہیں کی نا, وہ زید بن ثابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کی. تم کہتے ہو عائشہ اس بات کے موافق, وہ دکھا دینا. سیدنا عثمان کے زمانے میں ایسا زندہ نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, وہ تیمم کا جواب دینا, اس کو چھوڑ دیں, لوگوں کو سمجھ چھوڑ دیں. جس بات کا جواب لوگوں کو سمجھ آ گیا وہ چھوڑ دیں. لوگوں کو پتہ ہے تیرے پاس جواب نہیں, اب تیمم والے کا جواب دے دینا. عمر صاحب آپ کی ایک بات کا میں جواب, ایک بات کو میں نے جناب اس کو کھول کے رکھ دیا میں نے, کھول کے. اور تیسری بات آپ نے کی تیمم والی آپ نے بات کی. تو اگر میں نے جب یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک انسان ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے, اس کو سارے معاملات ہیں, اگر ایک مسئلہ اس نے سنا تھا یا اس کے سامنے پیش آیا تو اس کو یاد نہیں رہا یا اس کے علم میں نہیں آ سکا, یہ کون سی والی بات ہے؟ جب اس کو بتا دیا گیا, جب اس نے تسلیم کر لیا علم آ جانے کے بعد, وہ خود ہی تو کہہ رہے نولی کا ما تولیت. عثمان سے عمار سے کیا کہا, یا عمار اتقی اللہ سے ڈر, کیوں بولا عمار سے, کیوں اس کو دھمکی دی؟ بعد میں کیا کہا انہوں نے, بعد میں انہوں نے کہا وہ تو ایک روایت میں, اس کا کیا مطلب ہے ترجمہ کرنا, نولی کا ما تولیت کیا مطلب ہے؟ جو چیز آپ تسلیم کرتے ہیں وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. نہیں اس کو بھی نہیں آتا شیخ صاحب, فإنما نولی کا, ہم آپ کو عہدہ دے دیتے ہیں جس کا عہدہ تم نے لے لیا. ٹھیک ہے نا, وہ عہدہ دے دیا نا. یہ کسی ہو سکتا ہے, یہ کسی چیز کے عہدے کی بات ہو رہی ہے, یہ اس حدیث کا مطلب اس نے کہا اس میں کسی عہدے کا یہ فإنما نولی کا ما تولیت, تم نے جس عہدے کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا, ہم اس عہدہ آپ کو دے دیتے ہیں. کس عہدے کی پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب ہمیں کہ اس نے اس حدیث سے اتفاق کیا. اب بات یہ ہے میرے محترم, اب چلو مان لیتے کہ عمر نے رجوع کر لی. دیکھو بھائی صاحب, عمر نے رجوع کر لی. مجھے ایک بات بتاؤ, دیکھو
رجوع ثابت ہو گیا؟ نہیں ثابت نہیں ہوا، سلم مان لیا، ہم مان فرض لیا، کرتے آپ نے ہیں، مان فرض لیا۔ کرتے ہیں شیخ صاحب، ہم آپ نے فرض مان کرتے ہیں لیا۔ صحیح ہے، اچھا چلو ٹھیک، فرض کرتے ہیں صحیح ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو تیمم قرآن میں بھی موجود ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے، پھر بھی اس کو نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے شہر میں اگر کوئی عالم دین ہو جو اس کو تیمم نہیں آتا ہو، کیا آپ اس سے جمعہ کے خطبے پڑھوائیں گے؟ کیا آپ اس کو اپنے مسجد کے مدرس، اپنے مدرسے میں نوجوانوں کا جو ہے اس کو علوم دین سکھائے، قرآن کی تفسیر سکھائے، بخاری مسلم پڑھائے، اس کو یہ عہدہ دیں گے اگر اس کو تیمم کا پتہ ہی نہیں، تیمم ہی نہیں آتا اس کو؟ آپ نے مجھے دیکھو، میں ایک اجازت دیں شیخ صاحب، مجھے دنیا میں آج تک دیکھیں ایسا مسلمان نہیں ملا جس کو تیمم کا پتہ ہی نہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو اس کی جگہ آپ تیمم کرتے ہیں، مجھے نہیں ملا آج تک ایسا مسلمان۔ اتنی ابتدائی بات جس شخص کو نہیں آتا، اور مسلمانوں میں ایسے افراد موجود، آپ نے خود تسلیم کیا قرآن کی آیت ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے، جاہل جاہل ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے، جاہل کو اتباع کرنی چاہیے عالم کی۔ جب مسلمانوں میں سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی وہی منزلت ہے۔ آپ سن لیں، اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو ایک مسجد میں بچوں کا معلم آپ تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی ابتدائی بات اس کو نہیں آتی، کسی مدرسے میں نوجوانوں کے لیے اس کو ٹیچر کا عہدہ ہے کہ اسلامیات پڑھا دے، تیمم ہی نہیں آتا، نہیں کر سکتے، تو وہ مسلمانوں کا امام کیسے بن سکتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ اتنا جاہل۔ مکمل ہے، جی مکمل ہے بات، نہ قرآن آتا ہے نہ سنت آتا ہے، یہ تیمم تک نہیں آتا۔ جی جواب دے۔ اللہ سے میری بات سنیں آپ، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ مثالیں دیتے ہیں اپنے زمانے کی، بات کرتے ہیں اس زمانے کی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو تیمم کا طریقہ نہ آتا ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے عمر سے، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ نہیں تھے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں لکھا۔ ایک عربی آیا عمر کی خلافت میں، ایک عربی آیا رجلن، ایک شخص آیا تھا باہر سے، کوئی نہیں لکھا کوئی صحابی تھا۔ عربی کا لفظ ہے اس میں، ایک شخص آیا تھا اس میں یہ تھا ان رجلا اتى عمر، ایک شخص آیا تھا اس میں کوئی نہیں کہ وہ صحابی تھا۔ اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں جو آدمی آیا؟ مسلمان سمجھتا ہوں جی۔ کیا اس کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ اس کے لیے عیب والی بات ہے؟ بالکل عیب، اگر اس کو کسی نے نہیں سکھایا ہے تو اتنی عیب نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلمانوں کے امامت کا ادعا کر رہا ہے، وہ تیمم نہیں جانتا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ صاحب میری بات سنیں، اللہ صاحب میری بات سنیں، ایک چیز ہے ایک بندے کے علم میں ایک چیز نہیں آ سکی یا ایک چیز آئی ہے اس کو بھول گئی ہے، میرا خیال ہے کہ بلکہ قرآن بھی ایسے بندے کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان اس وقت مکلف بنتا ہے جب اس کو علم ہو، جب اس کو علم نہیں ہے تو وہ مکلف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ بالکل قرآن نے کیا فرمایا؟ اگر عمر کو علم نہیں تھا نا، ولا تقف ما ليس لك به علم، اگر چیز کا پتہ نہیں ہے تو تم اس کا اتباع نہ کرنا، قرآن کا تو یہ حکم ہے نا۔ عمر کو اگر پتہ نہیں تھا تو اسے کیوں کہا نماز نہ پڑھ؟ انہوں نے تسلیم کر لی، وہ کہہ دیتا مجھے نہیں آتا۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے، ایک شیخ صاحب ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں تیمم بتا دیا، اسی حدیث میں ہے کہ عمار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو تیمم سکھا دیا۔ ایک ابتدائی چیز، یہ 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے عمر نے نا، 23 یا 20 سال جتنا بھی رہا ہے، 18 سال جتنا رہا ہے، اس نے ایک ابتدائی بات جو اس زمانے میں بہت کثیر الابتلاء ہے، وہ تیمم بہت کثیر الابتلاء ہے، کیونکہ عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا، پنجاب کی طرح کشمیر کی طرح نہیں، ہر طرف دریا ہے، ہر طرف کنواں ہے پانی کا۔ عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے، بہت دفعہ پیش آتا ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص عرب میں اس زمانے میں رہتا تھا، وہ نماز روزے کا پابند ہے، تو اس کے لیے تیمم کا حکم جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ پیش آتا ہے پانی نہیں ہوتا، یا پانی آپ کنویں سے نکال دیں نماز کا وقت نکل جائے گا، کیونکہ کنواں اتنا، وہاں پہ 100 میٹر کنواں ہوتا ہے، 150 میٹر کنواں ہوتا ہے، اسے پانی نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اتنی کثیر الابتلاء، میں نہیں کہتا کہ کوئی سائنٹیفک مسئلہ اس کو نہیں آتا تھا، جس میں امامت کی ضرورت، امام کو مسلمانوں کی پیش رہنمائی کرنی ہے، ان کو دین سکھانا، اس کو خود دین نہیں آتا، دین کی ابتدائی باتیں نہیں آتا، تو یہ کیسے امام بن گیا؟ اور پھر اس نے قرآن اور سنت کے خلاف کیوں فتویٰ دیا؟ لا تصل، نماز ہی نہ پڑھ۔ جاہل کو میں نہیں کہتا بھائی اگر جاہل کو نہیں آتا اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن جاہل کو امام کی اس کی امامت باطل ہے۔ اللہ صاحب امامت کیسے باطل ہوگی؟ ایک چیز کا علم نہیں تو اس کے امامت کیسے باطل ہوگی؟ بالکل، اگر دین کا نہیں پتا تو دین کا امام نہیں ہو سکتا ہوگی یہ بھی۔ ہاں بالکل، امامت تب باطل ہوگی جب وہ اس نص کا انکار کرے، جب اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ اس شخص نے آج اعتراف کیا عمر کو ابو بکر کو قرآن نہیں آتا تھا، اور ابتدائی دین کی ابتدائی باتیں تیمم تک نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کا جھوٹ، یہ آپ جھوٹ بول رہے کہ قرآن نہیں آتا۔ بالکل آپ نے خود اعتراف کیا، آتا تھا، قرآن آتا تھا، تو کیوں آئے تو تیمم آتا تھا اس کو؟ آئے تیمم آتا تھا، آئے تیمم آتا تھا اس کو؟ معلوم نہیں ہے، لیکن تو آتا نہیں، ابھی تو کہہ رہے نہیں آتا تھا تیمم اس کو،
وہ کہتے ہیں مجھے نہیں نہیں، معلوم. اگر ان کو نہیں آتا تھا تو انہوں نے نہیں نہ کیا، انہوں نے نہ طریقہ بتایا، یا ان تو کے بھائی علم میں نہیں جاہل- رہا، یا ان کے میری بات سنیں، اس کے جاہل کئی اسباب ہو مسلمانوں، سکتے ہیں۔ جاہل دیکھیں صحابہ کو دین کا اس کے پتہ تھا نہیں. کئی ایک اسباب بات بتائیے شیخ صاحب، صحابہ دین کے عالم تھے یا دین میں جاہل تھے صحابہ؟ سارے صحابہ کو مکمل دین کا علم، کسی کو یعنی کہ چند ایک صحابہ کو شاید تھا، سب کو نہیں تھا. جو اکثر صحابہ تھے ان کو دین کا پتہ تھا. آج کے لوگوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ پتہ تھا دین کا، یا آج کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے؟ ان کو زیادہ پتا تھا. اچھا، اگر ان کو دین کا زیادہ پتہ ہے، ہمارے زمانے میں ایسا شخص جس کو تیمم تک کا نہیں پتہ، ہم اس کو نہ کسی مسجد کا امام بنائیں گے، نہ کسی مدرسے کا متولی بنائیں گے، نہ کسی وہاں پہ درس قرآن کا تفسیر بتائیں گے. اس زمانے میں آپ کا خود کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام کو ہمارے زمانے سے زیادہ علم حاصل تھا. تو ایسے جاہل شخص کا کہ جس کو تیمم تک کا نہیں آتا، ان علماء کی امامت کیسے جاہل کا لفظ نہ بولے اللہ صاحب، میں عزت سے بول رہا ہوں آپ سے، ایسے نہیں کریں. تیمم نہیں آتا تھا بھائی، بڑا عالم ہے، تیمم نہیں آتا. کیا کہوں بھائی؟ اللہ سے میری بات سنیں. آپ مثال دے رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ، جب علم ہر طرف عام ہو چکا ہے، کتابیں لکھی، اس زمانے میں تو زیادہ عالم تھے. آپ نے خود کہا صحابہ کے زمانے وہ لوگ زیادہ سلف، آپ خود کہتے ہیں سلف صالح، ان کو زیادہ علم تھا. بات بھی نہیں سنتے یار. آپ مرض کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کے پاس پختہ تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ عمر کے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے پاس ہر چیز کا مکمل علم ہو. یہ ایسا نہیں تھا. ایک بندے کے پاس اگر 10 احادیث یاد ہیں تو وہ انہیں کو اپنی زندگی کا جو نا عملی نمونہ بنائے گا. اگر کسی کے پاس کسی کو اگر 10 حدیث یاد ہے وہ مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے بھائی؟ جتنے بھی یاد ہے، جتنا ان کو علم ہے، تو وہ امام کیوں نہیں بن سکتا؟ جو ہے نا وہ امام بننے کے لیے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کبھی آپ کو ساری احادیث یاد ہونی چاہیے. یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو پورا قرآن مکمل یاد ہونا چاہیے. چلو ایک اور سوال آپ سے کروں شیخ صاحب. امام بننے کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، قیادت کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. علم کا ضروری نہیں جی. جو مرضی قرآن سنت کے خلاف فتوے دے دو، جاہل کو امام بناؤ، یہ کون سی صلاحیت ہے؟ ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر انکساری ہے، ان کو مسئلہ بتاتا ہے، ان کی غلطیوں کو بتاتا ہے، اس سے رجوع کرتے ہیں. قرآن نہیں آتا. اچھا چلو انکساری کا ایک نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں، پہلے یہ بات مکمل کریں نا، مکمل کر لینے دیں آپ. میں یہ کر رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، وہ اس سے رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنی بات کے اوپر وہ ڈٹے نہیں ہوئے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں، کئی مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت احادیث سے ثابت ہے. انہوں نے اپنے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، حدیث تو ایسے ہے. ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کی امامت باطل ہے کہ نہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اس میں کہاں لکھا کہ امامت انما يتذكر اولو الالباب. اس میں یہ کہاں لکھا کہ امامت باطل ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. جاہل عالم کے ہوتے ہوئے جاہل بھی لیڈر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دینی لیڈر، ٹھیک ہے. بڑے مزے ہیں آپ کے. اچھا، جاہل نہیں، کم علم کہہ سکتے ہیں آپ. جاہل کا لفظ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے آپ. ہاں بدتمیزی کر رہا ہوں. اس شخص کو نہیں آتا اس کو جاہل کہیں گے، عالم کہیں گے. جاہل کا لفظ آپ کو نہیں بولنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن کے حافظ تھے، تیمم قرآن میں لکھا ہے، اس کو نہیں آتا تھا. قرآن کے حافظ تھے نا، کیوں نہیں تھے؟ آپ نے خود بیان کی کتنی آیات انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھی، آپ نے خود بیان کی. وہ آیات قرآن میں ہے ہی نہیں جو زبانی یاد کی تھی نا. رضائے قبر اللہ ترغب عن آبائکم، وہ قرآن میں ہے ہی نہیں نا، آئے رجم وغیرہ. بھائی ان کو وہ آیات جو نازل ہوئی تھی انہوں نے سن رکھی تھی نا، ان کو یاد تھی، انہوں نے وہ بیان کر دی، لیکن ان کی منسوخیت کو ان کو علم نہیں ہو سکا. لیکن قرآن تو آیات یاد کی، قرآن میں لکھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، منسوخیت کا علم نہیں تھا. یہ منسوخیت کا علم نہیں تھا کسی حدیث میں نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کرینہ ہے نا، کرینہ کہ یہ علم نہیں تھا ان کے پاس. اچھا میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں شیخ صاحب، اجازت دیں گے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار الحدیث قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 372 میں یہ حدیث ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر ہے 372، حدیث نمبر یہ کیا ہو گیا بھائی؟ صفحہ نمبر 95. معاف کیجیے، یہ صفحہ نمبر میں نے غلط نکلا، صفحہ نمبر 95 میں. جلد نمبر کتنی ہے؟ جز نمبر 2 ہے. مسند احمد تحقیق شاکر، احمد محمد شاکر کی تحقیق ہے. 20 جلدوں والی 50 والی شاکر والی 10 ہے نا، شاکر احمد شاکر کی 10 جلد. یہ 20 جلدوں والی شاکر کی جو ہے اس میں 10 جلدیں شاکر کی ہیں اور 10 جلدیں جو ہیں زین کی. اچھا اس میں ملاحظہ کریں حدیث نمبر 1183. قتادہ نے حسن سے روایت کی ان عمر بن الخطاب اراد ان یرجم مجنون، ایک عورت تھی مجنون تھی، پاگل تھی. فقال له علی علیہ السلام، دیکھ ایسا شخص امام بن گیا مسلمانوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ آیہ رجم قرآن میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی آیہ رجم نہیں. ایک عورت جو پاگل ہے بالکل،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اگر عقل ہی نہیں ہے تو کوئی تکلیف ہی نہیں. حلال و حرام کس کے لیے؟ عقل, اس کی پہلی شرط ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہر انسان کو. ایک عورت ہے, مجنونہ ہے, کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا, اس نے اس کو پکڑ لیا کہ میں اس کو پتھر مار مار کے قتل کروں گا. عمر نے کہا, فقال له علی علیہ السلام ما لك ذلك, علی علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا, یہ تیرا حق نہیں بنتا کہ اس بیچاری, یہ تو پاگل, اس کا عقل ہی نہیں ہے. ترجمہ صحیح کرو اللہ یاری صاحب. ما لك ذلك, تیرا حق یہ نہیں بنتا. ہاں جی, بس اضافی الفاظ نہیں بولے. ما لك ذلك, یہ تیرا بالکل تیرے لیے جائز نہیں ہے. وہ سے ابھی تو صحیح بولا نا کہ مجنونہ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, رفع القلم عن ثلاثہ, 3 لوگوں پہ حلال حرام نہیں ہے بھائی. 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ قلم تکلیف نہیں, اللہ کی جانب سے شریعت کا قلم ان سے اٹھایا گیا. عن النائم حتی یستیقظ, جو شخص سو رہا ہے جب تک وہ جاگ جائے, جب وہ سو رہا ہے سونے میں وہ گالی دے دے کسی کو, کفر بکے, کوئی کچھ سے وہ کافر نہیں بنتا بھائی, سو رہا ہے. وعن الطفل حتی یحتلم, بچہ جب تک بالغ ہو جاتا ہے. او عن المجلول حتی یبرأ او یعقل, اور مجنون پاگل جب تک وہ صحیح ہو جاتا ہے یا اس کی عقل آ جاتی ہے. دیکھیں 1183 اسناد صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اچھا, یہ بخاری میں بھی موجود ہے. بخاری میں اس کی سند دکھانا مجھے, بخاری کی سند پہلے دکھانا. اور گل سن, احمد شاکر نے تصحیح کیا, شعیب ارناؤت نے بھی تصحیح کیا, شعیب ارناؤت نے بھی تصحیح کیا. سن ایک منٹ, اس سے کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیں آپ, چھوڑیں بات, اب بتا دیں گے نا. یہ صحیح البخاری ہے, باب الرجم المجنون او المجنونہ, اسی میں اس کے آغاز میں ان علی علیہ السلام قال لعمر, علی علیہ السلام نے عمر سے کہا. بخاری نے کیا کیا ہے, وہ اس کا صدر جو ہے اس نے ہٹا دیا, اس کا صدر, کہ عمر نے ایسا ظلم کرنا چاہے, اس کو اتنا نہیں پتا شریعت کا, یہ امام بن گیا ہے. خلیفہ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی حد جاری کرنا, اس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹو, اس نے زنا کیا اس کو پکڑ کے اس کو 2 کوڑے لگاؤ, اس کو سنسار کرو. اور اس کو سنسار کرنے کا پہلا شرط ہی نہیں معلوم اس کو, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی امامت صحیح ہے. اچھا, علی علیہ السلام نے عمر سے کہا, اما علمت, کیا تجھے نہیں معلوم, اما علمت, تجھے اتنا نہیں معلوم, اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق, کہ قلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جو قلم ہے اٹھایا گیا ہے مجنون سے, پاگل سے, اس وقت کہ وہ اس کی عقل آ جائے. اب مجھے بتاؤ بھائی, یہ تو ہر انسان کو بھی پتہ ہے, یہ تو ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک شخص عقلی نہیں, پاگل ہے, وہ اگر کفر بکے, آپ کو گالی دے دے, آپ کا مال اٹھائے, اس کو نہیں مارا جاتا پاگل کو. اس نے ایک بیچاری عورت کو پکڑ کے, وہ بھی اس طرح کی یہ ادا کرتا ہے, اس کے قرآن میں آیت ہے, آیت رجم ہے. اچھا, اس کو پتھر مار مار کے قتل کرنے کی یہ کوشش کر رہا تھا. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کو بچایا. ایسا آپ کہتے ہیں جاہل کا لفظ استعمال نہ کرو, جاہل کا لفظ استعمال نہ کرو. جس کو سنت کی, شریعت کی اتنی ابتدائی باتیں نہیں معلوم, وہ کیسے امام بن سکتا ہے, اس کا جواب دینا بھیا. اچھا مجھے بات سنیں, میرا وہی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک بات کا علم نہیں ہے, ان کو جب بتا دیا کہ علم ہے, وہ مستند احمد والی روایت دوبارہ کھولا, کیا لکھا اس میں, فادرا عنہا عمر نے پھر اس پہ سنسار نہیں کیا, تو کر لیتے, اس کے کمال یہی ہے نا. اب بھائی انہوں نے رجوع کر لیا, بھائی امامت تو باطل ہے نا, اس حدیث نے کئی باتیں, امامت تو باطل ہے نا, اس کو شریعت کے ابتدائی باتیں نہیں معلوم. نہیں باطل ہوئی بھائی, نہیں باطل ہوئی. علی مان رہے اس کی امامت کو, علی کہہ رہے کہ بھائی آپ یہ امیر المومنین علیہ السلام, اما علمت, تجھے نہیں معلوم, یعنی تو اتنا جاہل ہے. ثابت ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان کی امامت کو باطل قرار نہیں دے رہے, مان رہے ان کی امامت کو. جی آپ بتائیں, اب مجھے میرے سوال کا جواب دے دو. جب شخص جب دیکھا یہ پہلے خلیفہ بنا نا, پھر اس نے سنسار کرنے کی کوشش کی, اب پتہ نہیں کتنے سال کے بعد, جب اس شخص کو شریعت کی اتنی ابتدائی باتیں نہیں آتی, اور یہ ایک فطری بات ہے. یہ سارے باتیں آپ کی باطل ہو گئی ہیں, میں نے سب کا جواب دے دیا کہ کر کے. اللہ یاری صاحب دیکھیں بھائی صاحب, دیکھیں یہ تو ایسے نہیں ہے کہ یہ طالب علم تھا, یہ سیکھ رہا تھا, یہ تو امام بن گیا تھا نا, آپ کا امام تھا. اس کو شریعت کتنی, ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہے, دین کا نہیں معلوم, وہ کیسے امام بن سکتا ہے دین کا؟ بھائی ایک چیز کا علم نہیں ہے تو نہیں ہے بس. بھائی اتنی ابتدائی تیمم کا نہیں پتا, قرآن کا نہیں پتا, سنت کا نہیں پتا. مومن کی شان یہ کہ جب علم آ جائے تو اس کو تسلیم کرے. بھائی صاحب خلیفہ کا کام فتویٰ دینا ہے کہ نہیں ہے, خلیفہ کا کام حدود جاری کرنا ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی کہ نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے نا, فتویٰ غلط دے رہا قرآن کے خلاف, سنت کے خلاف, حدود نہیں پتا. لا تصلی, نماز نہ پڑھ, اسے فتویٰ دے. ان کے وزیر علی کس لیے ہیں بھئی, وہ وزیر نہیں تھے, علی علیہ السلام نے ایک بیچارے کا, ایک مظلوم کا جان بچایا. اب مجھے بتاؤ, جب یہ خلیفہ بنا ہے, علی وزیر ہے, ان کو نصیحت کرنے کے بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ یہ فتویٰ نہ دیں. یہ یہاں سے وزارت ثابت ہو رہی ہے. ایک اور بھی دکھاؤں آپ کو,
خلیفہ صاحب کا؟ بھائی میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں. میں بھی فی البدیہہ میں نے کون سی تیاری کی؟ آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر ہے, میرے سامنے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو کتاب کھولنا پڑتا ہے نا, کتابوں کا ڈھیر ہے تو کھولتا ہوں. آپ بھی کتابیں کھول دو. میں فی البدیہہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں جی, عرض ہے ایک اور سوال کروں یا نہیں؟ عرض ہے ایک سوال کا مزید کروں؟ یہ سوال حل ہو گیا, یہ سوال حل ہو گیا. شیخ ڈراما بھائی. شیخ صاحب دیکھو, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ نور میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ اس وقت تک تاکہ تب تک کہ تم ان سے انس حاصل نہ کرو. انس حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے استیزان. میں آپ کو بتاؤں, بلکہ بعض قراءات میں یہی, بعض حروف میں یہی ہے کہ حتی تستأذنوا, اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. وتسلموا علی اہلها, اور ان کے گھر, اس گھر والوں پہ سلام کرنا ہے پہلے آپ نے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے تاکہ تم تذکرہ کر لو. یہ تفسیر جامع البیان. استئناس میں مبالغہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اس میں مکمل اچھی طرح پہچان بھی ہو جائے. پہچان بھی ہو جائے, وہ آپ بنا رہے ہیں, وہ آپ بنا رہے ہیں. انس حاصل کرو نا. انس میں پہچان آتی ہے, انس میں پہچان نہیں ہوتا, انس میں پہچان نہیں ہوتا. تفسیر الطبری جامع البیان چاپ جزء 17 2001 میں چھپی ہے. اچھا, یہ اس آیت کے ذیل میں تستأذن ابن عباس سے یہ روایت مروی ہے, وہ اس طرح قرات پڑھتے تھے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها. وہ نہیں کہتے تھے حتی تستأنسوا, کہتے تھے تستأذن. وقال انما تستأنسوا وهم من الكتاب, کہتے تھے یہ قرآن میں غلطی ہے. وہم غلطی کو بولتے ہیں. قرآن میں لکھائی کے وقت ان لوگوں نے جو جمع کیا, عثمان نے, اس نے غلط کیا, اس نے الفاظ چینج کیا, تستأذنوا کو تستأنسوا بنایا. اچھا, اور یہ سند جو ہے, یہ سند جو ہے, حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. یہ سند بشرط بخاری مسلم صحیح سند ہے. بشرط بخاری صحیح سند ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ عثمان اور زید بن ثابت نے قرآن میں ہیرا پھیری کیا ہے, اور وہم من الکتاب, انہوں نے قرآن غلط لکھی. اچھا, اور اس کے علاوہ مزید اسانید کے ساتھ خاموش. نہیں جی صاحب, اللہ سے بات سنیں, یہاں پہ زید بن ثابت عمر بن خطاب نے ہیرا پھیری والا لفظ کہاں پہ لکھا بتائیں؟ وہم من الکتاب, قرآن کو کس نے جمع کیا نا؟ کتابت قرآن کی جو موجودہ قرآن ہے وہ زید بن ثابت اور عثمان نے کیا. ترجمہ صرف وہ کریں جو لفظ کا ترجمہ, کتاب سے مراد وہی ہے بھائی, خاموش ہے, اس سے آگے نہیں جانے دوں گا. اللہ صاحب نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کاتب قرآن کس نے جمع کیا, کس نے کتابت کی. عن ابن عباس سے دوسری روایت ہے, وحتى تستأنسوا قال انما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا. صحیح جو ہے تستأنسوا نہیں, یہ تستأذنوا ہے. اگلا سند بھی یہی ہے سعید ابن جبیر سے کہ اس نے یہی کہا تستأذنوا نہیں ہے, کتاب نے یہاں سے لفظ نکال دیا. اس طرح مزید یہاں پر روایات موجود ہیں مختلف اسانید کے ساتھ, اور سب اسانید جو ہیں اس کے نہایت ہی معتبر. اچھا, پھر آگے جا کے اگلے صفحے میں پھر بنہایت ہی صحیح سند کے ساتھ حشیم اخبرنا جعفر بن ایاس عن سعید عن ابن عباس انه كان يقرأها يا ايها الذين آمنوا. یہ جو ہے کہتے تھے کہ اس طرح نہ پڑھا کرو, اس طرح پڑھو, حتى تسلموا على اهلها وتستأذنوا. قال وانما تستأنسوا وهم من الكتاب, یہ تستأنسوا خطا ہے. اچھا, یہ آپ نے دیکھا. اب میں وہی سند آپ کو بخاری میں دکھا, بخاری ہے چاپ دار الفکر دار احیاء تراث میں 2001 میں چھپی. ملاحظہ کریں, حدثنا یعقوب بن ابراہیم حشیم عن ابو بشر عن سعید بن جبیر عن حدیث نمبر 1851 بخاری کی سند ہے. وہی سند جو ہے ابن جریر کی تھی. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4705 بخاری میں, حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر. یہ بخاری کی سند صحیح ہے. بخاری کے سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے تھے کہ کاتبین کون تھے عثمان کے زمانے میں, زید بن ثابت اور عثمان, ان لوگوں نے, اور ان لوگوں نے قرآن سے ہی جمع نہیں. پھر مزید یہی سند بخاری مسلم میں بہت جگہ تکرار ہوتا ہے, اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں, اور بھی آسانی مسلم میں بھی یہ سند پایا جاتا ہے. اس دوسرے اسانید جو اس کے علاوہ بھی اسانید جو کتاب جامع البیان میں ہیں وہ بھی بخاری مسلم کے اسانید ہیں. یعنی بخاری اور مسلم کے کئی اسانید کے ساتھ اس نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی. اچھا, اب یہ جب پتہ چلا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں کہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن جمع کرنے والوں نے قرآن میں ہیرا پھیری کی ہے نہایت صحیح اسانید کے ساتھ. یہ ایک نمونہ ہے. اچھا, لیکن وہ میرا مقصد نہیں ہے. ہاں, صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. یہ کتاب یہ بھی کہہ دو کہ اس کو پتہ نہیں تھا, جی وہ اس کو پتہ نہیں تھا, یہ منسوخ تلاوہ ہے. منسوخ تلاوہ کہاں ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ غلطی ہے. اللہ یاری میں بتاتا ہوں, تم بعد مکمل ہاں بتا دینا. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی
2001 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر ہے 369, اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے. قال عبد الرحمن ابن عوف, یہاں پر قال عمر, یہاں پہ عمر سے روایت ہے الہانی الصفق بالاسواق. الصفق کس کو بولتے ہیں؟ یہ معاملہ کرتے عرب کرتے تھے نا, اس طرح ہاتھ مارتے تھے, ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے, اس کو صفق بولتے تھے. اور یہ خریدنا بیچنا کرایہ لینا, اس کے وقت ایک ہاتھ میں لاتے تھے, اس کو صفق بالاسواق بولتے ہیں. کہتے تھے میں مشغول تھا, میں بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھا, جس نے مجھے مشغول کر دیا, مجھے الہانی, مجھے لہو میں مبتلا کر دیا, بیکار چیزوں میں مشغول تھا. اچھا, حدیث نمبر 1297 ملاحظہ کر, صفحہ نمبر 1297, حدیث نمبر 7353, عن عبید ابن عمیر استأذن ابو موسیٰ علی عمر. ابو موسیٰ اشعری عمر سے انہوں نے اذن مانگا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ, اس نے دیکھا کہ عمر کا جواب نہیں آیا, عمر بہت بزی ہے, مصروف ہے, تو وہ چلا گیا. بھائی ابو موسیٰ چلا گیا اپنے کام پہ. قال عمر الم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس, اس نے عمر نے کہا کہ ابھی اس کی آواز آئی تھی, ابو موسیٰ اشعری کی آواز آئی تھی, عبداللہ ابن قیس اس کا نام ہے, ابو موسیٰ اشعری. وہ کہاں چلا گیا؟ ابھی وہ اجازت مانگ رہا تھا. اذنوا له, اس کو اندر لے کے آؤ, اپنے خادم سے اس نے کہہ دیا. فدعی له, اس کو لے کے آئے, لوگ اس کے پیچھے چلے, اس کو بلایا راستے سے کہ واپس آ جاؤ, خلیفہ صاحب آپ کو بلا رہے. فقال ما حملك على ما صنع, عمر نے کہا تو نے اجازت مانگی ہے, واپس کیوں گیا بھائی, واپس کیوں گیا کیوں چلا گیا یہاں سے, ٹھیک ہے نا. قال انا كنا نؤمر بهذا, اس نے کہا ہمیں یہی حکم دیا جاتا. شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے نزدیک, ان کے فرقے کے نزدیک, صحابہ جب کہتے ہیں انا كنا نؤمر بهذا, ہمیں اس کا حکم دیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا کہ کسی جگہ جاؤ, وہاں پہ سلام دے دو, اجازت مانگو, جواب نہ آئے تو داخل نہیں ہونا, چلے جانا واپس اپنے گھر. اچھا, ہمیں اس کا حکم دیا. قال فأتني على هذا ببينة او لأفعلن بك, اس نے عمر نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ ابو موسیٰ اشعری, اس کی دلیل کہاں ہے کہ تو کہتا ہے ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اجازت مانگو, اجازت نہ دے تو واپس چلے جانا. اس کا شاہد لے کے آؤ, وَإِلَّا میں تمہیں یہاں پہ تعذیب کروں گا, میں تجھے کوئی سبق سکھاؤں گا, کوئی ماروں گا, کوئی کوڑے وغیرہ لگاؤں گا. فانطلق الى مجلس من الانصار, یہ چلا گیا انصار کے ساتھ, انصار کے مجلس میں. فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا, عمر اس کو ساتھ لے کے چلا گیا انصار کے پاس. اس نے کہا انصار شہادت دیں گے کیا یہی پیغمبر کا سیرہ یہی ہے کہ اجازت کے بغیر کہیں داخل نہ ہونا. انصار نے کہا کہ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی آتا ہے, خلیفہ کو یہ نہیں آتا, یہ تو ہمارے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ہی آتا, یہ ایسے کہہ رہا. فقال ابو سعید, خلیفہ کو نہیں آتا تھا نا, اب خود خلی عمر نے کہا, عمر نے خود, ابھی آئے گا بھائی صاحب, اب سن لو, شامل کریں اس میں, ابھی آئے گا, عمر کو نہیں آتا, عمر خود کہہ رہا لا یہ اس کو نہیں آتا, ہمارے بچوں کو ہی آتا ہے, ہمارے بچے اس کو جانتے ہیں. فقام ابو سعید الخدری قد كنا نؤمر بهذا, ابو سعید نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیتے تھے کہ اجازت کے بغیر گھر میں نہیں داخل ہونا. فقال عمر خفي علي هذا من امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, عمر نے کہا ہاں یہ سنت مجھے نہیں آتا تھا, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے, یہ قرآن کی آیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اور عقل بھی یہی کہتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے سلام دے دو, جواب نہیں آتا, بھائی واپس چلے جانا, اجازت نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. عمر نے کہا یہ مجھے نہیں آتا. قد الہانی الصفق بالاسواق, میں تو بازار میں بیہودہ چیزوں میں مشغول تھا. الہانی, الہا بولتے ہیں لہو کو, لہو بیہودہ, الہانی لہو سے, لہو بیہودہ کو کہتا ہے. صفق بالاسواق, یہ لہو میں مشغول تھا, بیہودہ, لہو بیہودہ ہوتا ہے, لہو بیہودہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کا معنی کیا ہے؟ لا تہلکم, اس میں لہو نہیں ہے نا, لہو لا تلہکم, لا تلہکم, لا تلہکم, لہو میں مبتلا, لا تہلکم ہے یا لا تلہکم, ابھی چھوڑ دے بھائی, مجھے پڑھنے دو, ابھی چھوڑ دے. اچھا, لہو کا مطلب ہے بیہودہ, صرف غافل کرنا ہوتا ہے, غافل کرنا. چلیے بیہودہ والا لفظ نہیں ہے آپ کا, لہو کا مطلب ہے بیہودہ, بیہودہ کا لفظ آپ شامل کر رہے ہیں اس میں. لہو کا مطلب ہے بیہودہ, یہ بہت مشہور ہے. یہی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے, یہ صحیح مسلم میں میرے محترم ناظرین, چھاپ دار الفکر, بخاری مسلم میں دونوں کا اتفاق ہے, بشرط الشیخین ہو گیا نا. یہ کتاب الاستئذان ثلاث, حدیث نمبر 2153 ہے. یہاں پر یہی اسی کے لیے اس کو کہہ دیا کہ اقم علیہ البینہ والا اوجعتک, اس نے کہا کہ دلیل لے کے آؤ, والا میں تجھے مار دوں گا. اچھا,
پھر اس نے وہ جو چھوٹا تھا ان میں سے ایک بچے نے شہادت دیا. اچھا میرے محترم ناظرین، ایک چیز ہے جو بچوں کو اسی حدیث میں بخاری میں موجود، بچوں کو آتا تھا، بچوں کو، انصار کے بچوں کو آتا تھا. قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تہذیب اور عقل کا بھی یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. عمر نے اسے کیا کہا کہ میں تجھے ماروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ عمر صحابہ کو عادل نہیں سمجھتے. اور جب ابو موسیٰ اشعری نے خبر دیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے، تو اس کی تصدیق نہیں کی نا، شاید لے کہا واللہ میں تجھے ماروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب صحابہ عادل نہیں ہوتے، خود عمر نے سکھا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کو آتا تھا عمر کو نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن بھی اس کو نہیں آتا تھا، اور بالکل ایک شخص کو اس نے مارنے لگا تھا ایک ایسی بات پر کہ وہ بغیر اجازت کے کیوں گھر میں داخل نہیں ہوا اور چلا گیا. جی بات کریں. سب سے پہلے آپ نے وہ تفسیر تبری کا والا پیش کیا. جی سر. وہ آیت کریمہ لا تستأذنوا اور لا تستأنسوا والا. ایک اور حدیث بھی دکھاؤں، ایک منٹ میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں، بڑا مزے کا اسی باب میں. المطالب العالیہ، المطالب العالیہ دیکھو، ایک چل ایک دیکھو، المطالب العالیہ المجلد 15 دیکھو. کا جواب تو مکمل کر لینے دو یار. یہ جواب اس حدیث سن لینا کہ یہی حدیث آیا کہ عمر نے کہا کہ میں عمر سے، اچھا حدیث صحیح علی شرط البخاری. حافظ ابن حجر نے فرمایا حدیث بشرط بخاری سے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وهو اب لهم وازواج امهاتهم واولی الارحام بعضهم. یہ آیت نمبر 6 سورہ احزاب میں. تو اس میں یہ آیت اس میں اس طرح تھا، اولا بالمؤمنین من انفسهم وهو اب لهم، یہ الفاظ تھے. عمر نے اس بچے سے کہا احککھا، اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو. آیا میں واب لهم، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. فقال واللہ لا احکھا وہی فی مصحف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. اس بچے نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا، اللہ کی قسم، یہ قرآن کے الفاظ میں نہیں مٹا سکتا. ابی بن کعب جو بڑے صحابی ہیں، قرآن کے بڑے قاری تھے، بھلے استقرأوا القرآن من اربع، ایک میں سے ابی بن کعب ہے، اس کے مصحف میں یہی لکھا ہے. فانطلق عمر الى ابی بن کعب، عمر جو ہے ابی بن کعب کے پاس لکھا کہ تو نے قرآن میں کیا لکھا. فقال شغلني القرآن وشغلك الصفق بالاسواق. ابی بن کعب ہے کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے جاتا تھا تو بازار میں جاتا تھا نا، بازار میں، اور بازار میں اس کی ڈیوٹی کیا تھی بھائی وہ میں بتاؤں گا. بازار میں عمر صاحب کا پیشہ کیا تھا، یہ کوئی بزنس مین تو نہیں تھا، ان کا کوئی دکان تو نہیں تھا نا عمر کا. کسی نے لکھا ہے کہ بازار میں یہ کام کیا کرتے تھے، وہ میں بتاؤں تو شیخ صاحب کے پسینے نکل جائیں، کہیں گے آپ نے بے عزتی کی ہے. ان کے اپنے کتاب سے اگر میں دکھاؤں کہ عمر صاحب کاروبار کرتے تھے بازار میں، کون سی کاروبار، ان کا کوئی دکان تھا، ان کا کوئی بزنس تھا، قافلے اس کا کچھ بھی نہیں تھا جناب. یہ کیا ان کی ڈیوٹی تھی وہ میں نہیں بتا سکتا، ان کی بے عزتی ہوگی، ان کو غصہ آئے گا، میں نہیں بتا. ان کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا اس کو. اچھا استعرض رحاک علی عنقک بباب ابن اجمع، تیری تو کام یہ تھا کہ ابن اجمع اپنا سامان لے کے، دیکھو کیا کہتا ہے ابن اجمع نے، وہ جو چکی کا پتھر چکی کا پتھر ہے، یہ اس کا چکی کا پتھر یہ گردن پہ رکھ کے نا، وہ تو بہت بھاری ہوتا ہے، اس کو لے کے یہ ابن اجمع کے دروازے پہ تو گیا تھا، اس کے منتیں کر رہا تھا کہ تو گندم دے دے، جو دے دے، تاکہ میں اس کو چکی پس کے مجھے کچھ پیسے مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس زمانے میں یہ کر رہا تھا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ رہا تھا. تو عمر، یہ صحیح بخاری کی شرط، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کے نزدیک یہ قول بڑا مشہور تھا کہ یہ عمر کی تحقیر کرتے تھے کہ عمر کو کچھ نہیں آتا. عمر کا وہ بات ہے جو بچوں کو پتا ہے، عمر کو نہیں آتا، قرآن نہیں آتا اس شخص کو. یہ صحابہ میں بڑا مشہور تھا، ان سب احادیث سے پتہ چل جاتا ہے، اور اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں صحابہ نے ہیرا پھیری کیا. جی سر بتائیں، جواب دیں. ہاں جی اب بات سنیں گے آپ میری. اب کوئی اور دلیل ہے تو وہ بھی پیش کر لیں آپ. ہاں جی سب سے پہلی بات آپ نے پیش کی کہ کہتے ہیں تفسیر تبری کے اندر وہ روایت جس کے اندر نا آیت کے 2 الفاظ بیان کیے گئے، تستأذنوا اور تستأنسوا، ایسی ہے. آپ نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے. ایک بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ کو علم ہوگا، آپ جان بوجھ کے نہیں بیان کر رہے یا نہیں بیان کرنا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے. کسی سند کا سیم ٹو سیم کسی اور کتاب کے اندر آ جانا صحیح بخاری کی سند کا اس روایت کی صحت کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. سبحان بخاری، میری بات سنیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. اس کے دلائل انشاءاللہ آئندہ آپ کو سارے دوں گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سند صحیح بھی ہو، بخاری کی سند بھی ہو، پھر بھی حدیث جو ہے اگر ان کے عقیدے کے خلاف ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتی. جی کہ پھر کیسے صحیح ہوگی؟ صاحب ایسی بات نہیں ہے، ایسے منہ بگاڑ کے باتیں نہیں کرتے، منہ کو اتنے سارے باتیں ڈال کے. بخاری کے سند، بخاری کے سند صحت کی دلیل نہیں ہوتی. بات تو سن لے پاگل انسان، بات تو سن لے میری. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری کی جو شروط ہیں، صحیح بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم کی اپنی ایک شروط ہے. مثال کے طور پر کوئی شرط نہیں، بخاری کے یہ جو شروط ہے نا، یہ اس بخاری نے کبھی تبیین ہی نہیں کیا، کسی کو نہیں معلوم کہ بخاری کا شرط کیا ہے. نہ بخاری نے کبھی بتایا ہے، نہ بخاری نہ مسلم نے بتایا اس کے شروط کیا ہے. یہ غیر مصرح علیہا ہے، یہ کوئی شخص عقید نہیں جانتا بخاری اور مسلم کا شرط ہی کیا ہے.
یہ سب لوگ اس کی تفسیر اپنے رائے سے کرتے ہیں. بخاری کے شرط دو قسم اس کی تفسیر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ صاحب یہ لکھ دو, میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری کے شرط سے کہ علماء کیا مراد لیتے ہیں. ایک مراد یہ ہوتا ہے بخاری کے شرط سے کہ اس کے جو رجال ہیں اس کے سند وہی ہوں جس سے بخاری اور مسلم نے استخراج کیا, یعنی وہ رجال وہی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے رجال وہ ہوں جن جیسے بخاری مسلم نے ان سے روایت کیا, یعنی اگر ثقافت میں, شہرت علم میں وہ بخاری مسلم میں ایک شخص مذکور نہیں ہے لیکن انہی کے رتبے کا آدمی ہے, اگر اس شخص سے بھی حدیث نقل کیا جائے وہ بھی بخاری مسلم کی شرط پر ہے کیونکہ وثاقت میں اسی لیول پر ہے. بخاری اور مسلم نے خود اپنے شرط کا کبھی نہیں بتایا کہ ان کے شرط کیا ہے. یہ جو مشہور کیا ہے شرط بخاری, کسی کو نہیں معلوم کیونکہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن علماء کے نزدیک اس کے دو تفسیر ہیں. اس کے جو ضیق تفسیر ہے, جو تنگ تفسیر ہے, جو زیادہ اسٹرکٹ ہے وہ وہی ہے کہ رجال سب کے سب ہو بہو بخاری مسلم کا ہونی چاہیے. دوسرا جو تفسیر ہے جو زیادہ وسیع ہے کہ اس کے رجال بخاری اور مسلم کے رجال کے ہم پلے یا ان سے بہتر ہونے چاہیے. تو یہ تو ہو بہو بخاری مسلم کے رجال ہے جو میں نے دکھایا. میری بات سنیں, بخاری اور مسلم کے جو شرائط بیان کیے نا محدثین نے, ان سے ہٹ کے آپ کوئی روایت مجھے دکھا دیا کرو کوئی ہے تو, انہوں نے بالکل صحیح شرائط لکھی ہے, ایسی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں نے جو بتایا نا بخاری مسلم کے جو شروط بتائے یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اہل حدیث ہے اور حدیث ہم ان کو سکھا رہے ہیں. بھائی آپ کو علم نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا حقیقت ہے, آپ سمجھے میری بات کو. آپ کیا سکھائیں گے ہمیں, آپ کو خود پتا نہیں کسی بات کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک راوی ایسا ہے کہ اس کا آخری عمر میں یا کسی عمر کے حصے میں جا کے حافظہ خراب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت جو لی ہے وہ اس کے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سب آپ کی کہانیاں, وہ سب آپ لوگوں کی کہانیاں, وہ سب آپ کے. اگر وہی راوی کسی اور کتاب کے اندر آ جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے, بلکہ اس کا زمانہ دیکھنا پڑے گا. اس کا دیکھیں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہوتا. دیکھیں وہی رجال یعنی جس زمانے میں جس شخص سے اس نے روایت کی وہ پورا چین ہی وہی ہے, یعنی جس زمانے میں حدیث بخاری نے, کیونکہ اوقات سند میں مشخص نہیں ہوتے کہ میں نے فلان سال یا فلان راوی کہتے میں نے فلان سنے میں اس عالم سے سنا, اس طرح نہیں ہوتا. فلانے نے روایت کیا. دیکھیں رجال کا کچھ نہیں پڑھا, میں نے بہت پڑھا, ابجد سے بھی واقف, میں نے بہت پڑھا. دیکھیں آپ بخاری کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, میں بہت واقف ہوں, میں آپ سے زیادہ واقف ہوں. آپ بخاری مسلم مسند بزار مسند احمد بن حنبل میں اس میں اوقات تحدیث کے مشخص نہیں ہوتے, اس سے صرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ الف بے سے بھی واقف نہیں. اللہ یاری چلیں بھائی, یہاں تک لکھا کہ جی فلاں راوی سے اس کے حافظہ خراب ہونے سے پہلے یہ روایت بیان کی تھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسانید میں ذکر نہیں ہوتا. بخاری کا سند ہو, مسلم کا سند ہو, مسند احمد کا سند ہو, اس میں نہیں ہوتا کہ اس نے فلانے سال میں فلان عالم سے سنا ہے, یہ نہیں ہوتا. اس میں صرف ہوتا ہے اسانید میں وقت نہیں. میں عرض یہی کر رہا ہوں, لیکن وہی سند جو ہو بہو, میں نہیں کہتا اس کے سب رجال بخاری مسلم کے, وہی سند یعقوب ابن ابراہیم ان حشیم ان فلان ان سعید ابن جبیر, وہی سند جو بخاری کے, وہی مسند اس کی ہے تفسیر طبری کی ہے, وہی سند ہے. تو اس میں اوقات بھی وہی بنیں گے, رجال بھی وہی ہے, اوقات تحدیث اوقات نقل بھی وہی ہے. ایسے نہیں بنے گا اللہ یاری صاحب. میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک سند ہو بہو صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہو, وہی سند کسی اور محدث نے بیان کی ہو, تو اس روایت کا ضعیف ہونا بھی جو نا ممکن ہے. بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا دیا. اللہ کی اب تو اللہ پہ سے جھوٹ باندھا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے, عائشہ پہ, عمر پہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ. اب بخاری مسلم کو بھی سارے جھوٹ آپ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر جگہ ایک جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اللہ کی توفیق سے. یا اللہ تو نے آج ہمیں بہت ہنسایا شیخ صاحب, بہت ہنسایا ماشاءاللہ. اللہ یاری جتنے تو نے استدلال کیے سب باطل کیے ہیں, ایک بات بھی تم نے کام کی نہیں کی, وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی بات بیان کی آپ نے. چلیں آپ بتائیں نا, جو باتیں انصار کے بچوں کو آتا, عمر صاحب کو نہیں آتا تھا, قرآن کی آیت نہیں آتا تھا کہ بھائی بغیر اجازت کے آپ کسی گھر میں گھس نہیں سکتے, آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا. اس واقعے کی سند مجھے دیکھنی پڑے گی پہلے سے نہیں. وہ بخاری میں میں نے دکھا دیا, بخاری میں نے دکھا دیا نا. یہ سند کیا بخاری میں نے دکھا دیا بھائی, بخاری میں کس سند میں نے دکھا دی بھائی. واقعہ دکھاؤ. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. یہ دوبارہ دکھا کمل واقعہ دوبارہ ایک دفعہ تو پڑھا ہے نا, ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں عزیزو. یہ میں نے دکھا دیا تھا نا, یہ بخاری ہے, چابدار تراث العربی, یہاں پر یہ صفحہ نمبر 1297, حدیث نمبر 7353. اور اسی کو مسلم میں دیکھیں, مسلم میں یہی روایت دارالفکر کی چھپی ہوئی مسلم ہے, باب الاستئذان الثلاث, صفحہ نمبر 1081, حدیث نمبر 2153.
بخاری اور مسلم دونوں میں نے دکھا دی. اب سند دیکھیں گے. جی ختم ہے. جی تو ٹھیک ہے. اور جو تو میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو یہ ممکن ہے نہیں علم ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ تو قرآن بھی نہیں آتا تھا سننا, جو بچوں کا آتا تھا اس کو نہیں آتا تھا. لا یشہد الا اصاغرنا, ہمارے بچے یہ بات جانتے ہیں. اللہ یاری میں عرض کر رہا ہوں, میری بات سنیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک قرآن کی آیت نہ آتی ہو, وہ کسی بچے کو آتی ہو؟ میں نے کب ادعا کیا کہ میں صحابہ کا امام ہوں, میں اہل بیت کا امام ہوں؟ میں نے ادعا کیا. اگر میں نہیں جانتا تو میرے لیے عیب نہیں ہے, کیونکہ میں امامت کا مدعی نہیں ہوں. میں اور بھائی اس کو یہ دیکھو, یہ شخص آیا ہے مسلمانوں پہ حد جاری کرنا, یہ خلیفہ بنا, عمر ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا, یہ مسلمانوں پہ حد جاری کرے گا نا, حد جاری کرے گا, اور اس کو اتنا نہیں پتا کہ پاگل پہ حد نہیں ہوتا. اللہ یاری میرا سوال پوچھو, میرا سوال سنو, میں یہ کر رہا ہوں اگر مجھے کوئی بات نہیں آتی نا, اگر مجھے کوئی بات نہیں آتی وہ میرے لیے عیب ہے, لیکن اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ میں ہمیشہ خود کہتا ہوں کہ میں کسی کا امام نہیں ہوں, میں کسی کا پیشوا نہیں ہوں, میں تو خود ایک طالب علم. یہ شخص جو کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں, خلیفۃ رسول اللہ, اس کا جانشین ہوں, ابتدائی باتیں شریعت کا نہیں جانتا. میری بات سنو, گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اتنی غلطیاں ان کی گنواتے ہیں, دکھاتے ہیں, الحمدللہ ہم ان کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کوئی ایسی بات ثابت کرو جن کو جب ان کے امامت کا مقام, پہلے بات سنیں, کوئی ایک ایسی بات پیش کریں جہاں ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا, جہاں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی, انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, میں حدیث کو نہیں مانتا, میں اپنا فتویٰ جاری کرتا ہوں. یہ عدالت کی دلیل ہے. انہوں نے قرآن کے سامنے سر کو جھکا دیا, انہوں نے حدیث کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا, یہ ان کی فقاہت کی دلیل ہے, ان کی امامت کی دلیل ہے. یہ تو کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی, اگر سب صحابہ کے سامنے ایک ایسے مسئلے جس پر اس کی کوئی سیاسی منفعت نہیں ہے, یعنی اگر وہ کوئی آ کے ان سے سلام اجازت کے بغیر باہر جاتا نا, پھر اجازت کے بغیر ایک بات جواب دینا, صرف ایک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کرنی چاہتا ہوں, اس سوال کا جواب تو دے دے پہلے کر ایک منٹ بات ذہن میں مجھے کر لینا ذرا, بھول نہ جائے کہیں. اب آپ جو نا اکثر طور پہ اپنے گفتگو کے اندر کہا کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو جناب انہوں نے مجبور کر دیا تھا, علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تو ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے, فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا. ابھی آپ نے دلیل پیش کی, کب علی علیہ مجبور ہے؟ آپ نے کہا, آپ نے کئی مناظروں کے اندر یہ گفتگو کی کر رکھی, وہ الگ بات ہے, اگلے مناظروں کو چھوڑ دیں, وہ کانٹیکٹ کیا ہوگا کس ماحول میں نے کہا مجھے یاد نہیں. ابھی ایسی موضوع پہ ابھی جو گفتگو ہے اس پہ جاری ہے. میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک نقطہ چھوڑ رہے ہوں, دوسرے مناظروں میں کیا ہوا ہے ابھی اس کی گفتگو نہیں ہے, اجازت دیں ابھی جو بات سن لو. اللہ یار ایک بات تو سن لو یار, ایک منٹ کی بات, اب تک بات مکمل ہو. عرض یہ ہے کہ اس جو روایت آپ نے پیش کی ہے علی رضی اللہ عنہ والی اور مجنون والی اور عمر رضی اللہ عنہ والی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے آپس میں کتنی گہری محبت تھی. وہ ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات کو سن کر وہ اپنی غلط بات سے رجوع بھی کر لیتے. اب جواب سن لو, یہ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ جو شخص خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا ٹیچر ہوں, سب کا امام ہوں, سب کا ہادی ہوں, شریعت میں ان کو سکھا. ٹیچر اور امام کا انہوں نے کبھی ادعا کیا ہی نہیں ہے. امام خود کہتے تھے امام کا مطلب یہی ہے کہ وہ پیشوا ہو, امام کا مطلب ہے یہی ہے کہ وہ سب کا پیشوا ہے, سب کی رہنمائی کرے گا, ٹھیک ہے نا, شرعی مسائل میں, مشکل مسائل میں وہ شریعت لوگوں کو سکھائے گا, جو باتیں دوسروں کو نہیں آتے وہ سکھائے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کو شریعت کی ہر بات میں, تبھی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے. اب مثلا ایک شخص بہت بڑا پروفیسر ہے, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کی جگہ مثلا کہ ہمیں موچی کو لے کے جائیں, اس کے سیٹ پہ بٹھا دیں, یہ تو ہو نہیں سکتا نا. جو آدمی جائے گا اس کی جگہ پہ بیٹھے گا اسی جیسا اس کو پروفیسر ہونا چاہیے, وَإِلَّا اس یہ ظلم ہے, وہ یہ غلط ہے, اس کی پروفیسرشپ. موچی کبھی اس کا نہیں بن سکتا. دیکھیں ابو بکر کو عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا, سیاست میں ابو بکر نے اس کو اپنا جانشین بنایا. حالانکہ امامت کا مقام یہ ہے کہ وہ سب کا پیشوا ہے, اور پیشوا صرف یہ نہیں کہ دین سیاسی پیشوا ہے, دین کا بھی پیشوا ہے. خلیفہ کا تعریف کیا, اپنی کتب میں جا کے آپ دیکھیں شیخ صاحب, ہوا نیابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہوا ریاست المسلمین فی شؤون الدین والدنیا نیابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علماء نے بالاجماع خلافت و امامت کی یہی تعریف کی ہے کہ خلافت جو ہے ریاست ہے, لیڈرشپ, قیادت کا مقام ہے, دین میں بھی اور دنیائی مسائل دونوں میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر, یعنی اگر وہ نیابتاً عن النبی سے لگایا, کہ اگر نیابتاً نہیں لگاتے تو یہ نبی کی تعریف ہوتی.
ریاست الدین و دنیا. تو نبی کی تعریف نے نبی لگا دی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعریف سے نکال. تو یہ دین اور دنیا کی ریاست کا نام. اب ایک شخص ہے وہ مسلمانوں کا امام بن گیا ہے, دینی امام. اس طرح نہیں کہ صرف بعض مسائل میں رہنمائی کر, نہیں, دینی امام ہے. اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سب صحابہ سے افضل ہے, ابو بکر عمر سب صحابہ سے افضل ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے قل یا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جو شخص جانتا ہے اور جو نہیں جانتے برابر نہیں ہے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. علم اللہ کی جانب سے نور ہے. عالم اور جاہل ایک درجے کے نہیں, یہ بہت اس کو صحابہ نے عقول سمجھتے ہیں, جو عاقل ہے وہ سمجھتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانت پہ آ کے بیٹھا, اس کو دنیا اسلام شریعت کی ابتدائی باتوں کو نہیں آتا. اس کو تیمم جو اتنا کثیر الابتلاء ہے نہیں معلوم. قرآن میں تیمم کوئی آیات ہیں اس کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیمم سکھایا ہے, اس کے باوجود وہ تیمم نہیں آتا. اسی عمار کے حدیث میں ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا تھا. خاموش اس کو نہیں آتا, نہیں آتا. مجنونہ کو امام کا کیا کام ہے؟ امام کے اہم فرائض میں سے حدود کا اجرا کرنا, کہ اگر ایک شخص نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دے, کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کو کوڑے لگا دے, یا کوئی کسی کو سنسار کرے. اس کو حدود کے اجرا کا ابتدائی شرط ہی نہیں معلوم کہ اس کے لیے عقل کی ضرورت. مجنونہ کو یہ کیا اگر کرنے لگا, اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو اس کو تو یہ مار دیتا, رجم کر. یہ کہہ رہا اس نے بڑا احسان کیا جی, وہ مان گیا. دیکھو اس مسئلے میں اس کے کوئی, پلیز میری بات نہ کرو, اس مسئلے میں عمر کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے کہ اس نے بڑا احسان کیا, بڑا متقی ہے جی, کہ اس نے مجنونہ کو اس نے کیا کر دیتا, وہ کر دے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو سنایا تو اس کے لیے تو سیاسی خودکشی ہوتی ہے. بھائی پیغمبر جب حدیث آ رہا ہے کہتا میں نہیں مانتا, بھائی یہ کوئی اس نے احسان نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک جاہل پلیز بات سنو اپنے, دیکھو ایک جاہل عالم کا امام نہیں بن سکتا. اور وہ باتیں جو عام مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو, جیسے ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے حدیث سے پتہ چل گیا, جو مسلمانوں کے بچوں کو آتا تھا اس کو نہیں آتا تھا. یہ شخص ان کا ہادی نہیں ہو سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نہیں ہو سکتا. یہ کیونکہ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جس کو قرآن کے آیات کا نہیں معلوم کہتا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی. اور ابی ابن کعب اس کو کیا کہتا ہے, بھلے شغلنی القرآن وشغلك الصفق بالاسواق, میں قرآن سیکھنے میں مشغول تھا اور تو بازار میں جو ہے نا ادھر کیا کام کرتا تھا بہرا. میرے محترم اس کی یہ ہے کہ جاہل امام نہیں بن سکتا, اس کی امامت ہی باطل ہے جی. یہ ہے. اب بات مکمل ہے, مکمل. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک چیز کا علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا, دینی مسائل کا اگر علم نہیں ہے, دینی مسائل کا اگر علم نہیں ہے تو امام نہیں ہو سکتا, جاہل امام نہیں ہو سکتا, باطل ہے. اگر دینی مسائل میں سے کسی چند مسائل کا یا کئی مسائل کا علم نہیں ہے تو ابتدائی مسائل ہیں, یہ ابتدائی مسائل ہیں, قرآن یہ ابتدائی مسائل اس کو نہیں آتا. بھائی آپ کی ان باتوں کو کون مانتا ہے, دلیل لانی پڑے گی. اگر ایک شخص ہے دین کے ابتدائی مسائل نہیں جانتا, وہ پاکستان کا مفتی اعظم بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. مجھے بتاؤ آپ کے شہر لاہور میں اگر کوئی شخص دین کے ابتدائی باتوں کو نہیں جانتا, اس کو آپ اپنے شہر کا مفتی اعظم بنائیں گے؟ اللہ یاری صاحب, میں نے آپ سے مطالبہ کیا, کمر توڑ دی اللہ یاری نے, اللہ یاری کی کمر ٹوٹ گئی آج اللہ کی. آپ کا فرقہ ختم ہو گیا بھائی, ایک مرتبہ پھر آپ کا فرقہ ہی ختم ہے. عمر کی امامت ختم, آپ کا فرقہ ہی ختم بھائی, اس کی امامت ہی باطل ہے, خلافت ہی باطل ہے. ایک سوال کا جواب دے دو, میرے سوال کی طرف نہیں آئیں گے آپ. میرا سوال جو میں نے پہلے بھی کیا ہے دوبارہ بھی دہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جاہل کا کیا, ابتدائی باتیں نہیں آتی تم کو, یہ بھی مان لو نا. یہ جاہل آپ کی بدتمیزی کے الفاظ ہم ان کو نہیں بولتے, اور کہ ابتدائی باتیں نہیں آتی تھی, یہ بھی مان لو نا, یہ تو اب میں نے ثابت کر دی. کسی مسئلے مسائل کا علم نہیں ہے, ابتدائی باتوں اب نہیں کہتے کہ بڑا فارمولا ان کو نہیں آتا تھا. اللہ یاری بات قرآن کی ابتدائی باتیں نہیں آتی تھی بھائی, پتہ ہی نہیں, شریعت کا پتہ ہی نہیں, شریعت بھی کوئی چیز ہے. بات کیوں کاٹتا ہے, یہ تیری جہالت کی دلیل ہے جو ان باتوں کے اوپر. جی سر سن میری بات, گزارش یہ ہے کہ ان کو ہم معصوم عن الخطا نہیں, سے خطائیں ہوئی ہیں, ہوتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے ایک لا علمی کا بھی اعتراف کرا شیخ صاحب لا علمی کا بھی اعتراف. بھائی لا علمی میں نے پہلے کہا, کیوں نہیں کہا, میں نے کہا کہ کتنے مسئلے میں نے کہا ابتدائی باتیں وہ شریعت کو نہیں آتی. نہیں ایسی بات کیوں کہیں ہم, بس ختم. میری بات سنیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. اگلے ہفتے حدیث قرطاس پہ تیاری کر لیں. ایک منٹ ایک بات سن لیں, صرف ایک بات سن لیں, صرف ایک سوال سن لیں. جی سر بولیں. ایک سوال صرف, جاتے جاتے ایک سوال بس. سوال یہ کہ خلفائے راشدین
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آپ جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ بھی معصوم خطا نہیں ہے، وہ ان سے خطائیں ہوتی ہیں. او بھائی خطا بھی خطا سے فرق رکھتا ہے نا. اور نبی معصوم تھے خطا. اچھا چلو آپ کہتے ہیں معصوم، نبی بھی معصوم الخطا نہیں تھے. سوال تو سن لو یار، نبی معصوم تھے یا نہیں تھے خطا سے؟ یار بات میرے مکمل. نبی کے متعلق اپنا عقیدہ بتاؤ پہلے. معصوم تھے وہ. تو ایک غیر معصوم کا کیسے جانشین بنتا ہے؟ سمجھاؤ بنے نا، کیوں نہیں بنے؟ سارے بنے. جس کو انگلش نہیں آتی انگلش پروفیسر کا وہ سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے. یار میرا سوال سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ معصوم نہیں تھے. احسان کیا معصوم نہیں تھے؟ تو معصوم نہیں تھے، امام کیوں بنایا؟ ہٹاؤ ان کو. اور میرا سوال نہیں سنتے؟ سنتے سوال نہیں سنتے. سننا کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کرو. آپ ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، سیاسی کتاب پڑھتے ہیں، اہل سنہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ کو ایک ایسا واقعہ پیش کریں جہاں پہ ان کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے، یہ حدیث اس کے خلاف ہے، انہوں نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا. ابھی اسی حدیث میں وہی مسلم کے پہلی حدیث میں ملاحظہ کریں، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، اس نے کہا مجھے پانی نہیں ملتا اور میں جنوب ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ عمر نے کہا نماز نہ پڑھ. عمار ابن یاسر نے قرآن سے استدلال نہیں کی، عمر کو یاد دلایا اور کہا کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم جنوب ہو گئے تھے. سن لو بات سن لو نا پلیز، سن لو پلیز. میں نے پڑھا، آپ نے تو نہیں پڑھا، میں نے پڑھا. عمر سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور آپ بھی جنوب ہو گئے، میں بھی جنوب ہو گیا، اور تم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے نماز اس طرح پڑھی کہ میں نے تیمم کی، لیکن میرے تیمم کا طریقہ مجھے صحیح طرح سے نہیں آتا. میں نے مٹی میں اپنے آپ کو رول کیا تھا اور مٹی میں ادھر لیٹ گیا تھا، مٹی میں نے پورے جسم پہ مٹی لگا دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اگر تم کافی تھا تمہارے لیے کہ دونوں ہتھیلی مارتے زمین پر، چہرے پہ ملتے، ہاتھوں میں مرتے، تو تمہاری تیمم ہو جاتی. عرض یہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسان اس کو نہیں بھول سکتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمار کا قول بھی ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کس شخص کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو پتہ یہ، اور وہ بات بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو ایک دفعہ تیمم سکھائے نا کہ آپ جنوب ہو جائیں، تیمم کا طریقہ کار یہ ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا. اور تیمم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، سن لو کہ خصوصاً عرب میں، پاکستان میں بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ پانی بہت ہے، ہر جگہ حمام ہے، ہر گھر میں حمام ہے، شاور ہے وغیرہ، نلکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت دفعہ ہوتا ہے وقت بہت کم بچتا ہے، انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے، جنوب ہے، غسل کا وقت نہیں ہے، جلدی سے تیمم کرے، نماز پڑھو، ٹھیک ہے. تو یا پانی کا نلکا خراب ہے تو پانی نہیں ملتا، انسان کو تیمم کرنا پڑتا ہے. تو اس زمانے میں عرب میں تو پانی کی بہت قلت تھی، اور بہت دفعہ انسان سفر پہ جاتا ہے، پانی بہت کم ہوتی ہے، صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، وہ غسل کے لیے کفایت نہیں کرتا. وہ ایک کثیر الابتلاء ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے کہ یہ کہ عمر بھول گیا تھا، یہ بالکل قابل قبول نہیں. عمر کو یاد تھا کہ تیمم کوئی چیز ہے اسلام میں، لیکن اس کو شریعت کی پرواہ نہیں تھی. وہ عمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا اور کہتا لا تصلی، نماز نہ پڑھ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عمار کا یہ قول ہے، عمار کا یہ قول ہے، عمار کا قول ہے، عمار کا قول ہے کہ اس نے سے کہا کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے، یعنی تجھے یاد ہے. سمجھ میں نا بات؟ ادھر یاد ہے بھائی، جب وہ کہہ رہے کہ او بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم سکھائیں کہ جنوب ہو جائیں تو اس طرح تیمم کیا کرو، یا آپ بھول سکتے ہیں؟ وہاں پہ عمار بن یہ ممکن ہے؟ صرف اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں بھائی. نہیں اما تذکر كنا فی سریۃ اما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت فی التراب. میں نے اتنی زیادہ پڑھی اس حدیث کو کہ مجھے یاد ہو گئی کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں سریہ میں دونوں جنوب ہو گئے تھے، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تھا کہ زمین میں پورا رول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمار بن یاسر کو کہا تھا نا بھائی، عمار بن یاسر نے بتایا اپنا واقعہ، عمر رضی اللہ عنہ سے محروم رہ گئے. شیخ صاحب اگلے ہفتے حدیث دوبارہ پڑھو مسلم کی، آپ کو سمجھ آئے. چلیں مخالفت عمدن بھی ثابت کرتے ہیں الحمدللہ. خدا آخر میں اگلے ہفتے حدیث قرطاس پہ تیاری کر کے آنا. آپ نے صرف ایک بات گزارش کر رہا ہوں جی صاحب، آخر میں سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنی بھی آج میں نے گفتگو کی ہے فی البدیہہ کی ہے، یہ بغیر تیاری کے کی ہے. اگر اس میں کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو نہیں مجھے کہنی چاہیے تھی، تو اس کے لیے سب بھائیوں سے معذرت. نبی کے والدین کی اسلام کی بھی اس نے تصدیق نہیں کیا، کہتے ہیں میں ساکت رہا. میں نے اس کے بارے میں سکوت کا موقع اختیار کیا، یعنی وہ آپ تصدیق نہیں کرنے تیار کہ وہ مسلمان، وہ سکوت بھی تقیہ میں آپ کر رہے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے جناب.